بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اردو ناولز ایور برائٹ۔ آواز کی دنیا میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جو ہم ناول آپ کے لیے لے کر آئے ہیں وہ ہے کھلے نصیب میرے، مصنفہ مہا ملک، آواز عالیہ قریشی کی، اور یہ اس کا پارٹ نمبر 1 ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ناول بہت پسند آئے گا۔ چلیے ناول کی جانب چلتے ہیں۔ ڈھولک کی تھاپ کے ساتھ ساتھ بجتی ہوئی تالیاں، اور تالیوں کے ساتھ ساتھ ہاتھوں میں پہنی چوڑیوں کی جھنکار، اور جھنکار کے ساتھ ملی جلی ہنسی کی آوازیں۔ لڑکیاں کہیں کہیں لے کر گانا شروع کرتی اور پھر بیچ میں رک کر سر جوڑ کر جانے کیا بات کرنے لگتی۔ ڈھولک اور تالیاں بجتی رہتی۔ لمبا سا گھونگھٹ نکالے آگے پڑی نہایت موٹی اور لمبی چٹیا کے بلوں پر غور کرتی نصیبے بار بار چونکتی۔ آس پاس بیٹھی گاتی بجاتی لڑکیاں اس کی سکھیاں کہلائی تو جا رہی تھی، مگر در حقیقت ہی نہیں۔ ابھی اسے اس گاؤں میں آئے عرصہ ہی کتنا ہوا تھا جو وہ سکھیاں بناتی۔ کل 15 دن پہلے ہی تو وہ یہاں آئی تھی، اور آج ٹھیک 15ویں دن ہی مائیوں کا پہلا جوڑا پہنے، اس میں نومن تیل لگائے، ہاتھوں میں مہندی کے خطرناک سے گل بوٹے سجائے، گھونگھٹ نکالے، زندگی میں پیش آنے والے اچانک اور مسلسل واقعات پر غور کر رہی تھی۔ کل اس کی شادی تھی، حالانکہ اس وقت بھی اسے پوری طرح اس بات کا علم نہ تھا کہ کل اس کی شادی ہوگی یا نہیں، کیونکہ شادی کے لیے کم از کم ایک عدد دلہا کی موجودگی ناگزیر ہوتی ہے، اور وہ ممکنہ دلہا کل آنا ہے یا نہیں، اس کا زیادہ انحصار اس کی قسمت پر تھا۔ خوشی، مسرت اور وہ کیفیت جو اس وقت اس کی ہونی چاہیے تھی، اس پر عجیب سے ڈر، خوف اور کشمکش نے غلبہ حاصل کر رکھا تھا۔ یہ گانا بجانا، لڑکیوں کا گاتے گاتے کھلکھلا کر ہنسنا اور زمانی باتیں کرنا اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ دل دھڑک دھڑک کر ایک ہی سوال کرتا تھا کہ وہ آئے گا یا نہیں۔ ان کی ان باتوں سے وہ اتنا ہی جان پائی تھی کہ وہ دل کا بہت اچھا ہے۔ وہ آج چاند کی 11 تھی اور نصیبے اس دل کے اچھے کے نام کی مہندی تھوپے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ دل کہتا تھا کہ وہ آئے گا، ضرور آئے گا، بھلا کوئی اپنی ماں کا ہرا ہوا منہ دیکھنے کی بات سن کر بھی نہ آئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ دماغ کہتا تھا کہ پگلی وہ شہروں کا رہنے والا ہے، کہاں وہ ہوا جو اس نے ایک گاؤں کو عورت کا دودھ پیا ہے، تو پانی تو شہر کا ہی پیتا ہوگا نا، ایسا پانی جو ہر رشتہ بھلا دیتا ہے، مٹی کی خوشبو بھلا دیتا ہے۔ وہ بھلا کیوں ان ان پڑھ ان دیکھی لڑکی سے بیاہ رچانے چلا آئے گا؟ دل و دماغ میں کب سے یہی کشمکش تھی، یہی جنگ جاری تھی کہ دروازہ دھڑے کھلا اور نوری نے اندر جھانکا۔ او جی، حیدر بابو آ گئے ہیں۔ بڑے شوق لہجے میں وہ زندگی سے بھرپور جملہ کمرے میں پھینک کر بھاگ لی، اور کمرے میں جیسے طوفان آ گیا۔ لڑکیاں اٹھ اٹھ کر دوپٹے سنبھالتی دلہا کا دیدار کرنے بھاگی، اور نصیبے کے سینے میں جانے کب سے رکا ہوا ایک لمبا سانس باہر نکلا۔ آگے پڑی ہوئی چوٹی کو ایک جھٹکے سے پیچھے پھینک کر اس نے مٹی کی دیوار سے ٹیک لگا لی، مطمئن ہو کر آنکھیں بند کیں اور لب مسکرانے لگے۔ 1.5 مہینہ پہلے کی بات تھی، جب پانی سے بھرا مٹکا سر پر رکھے وہ اپنے کچے مگر صاف ستھرے گھر میں داخل ہوئی تو سامنے چارپائی پر تڑپتے ہوئے باپ کو دے کر اوسان کھو بیٹھی تھی۔ بابا، بابا، کیا ہوا ہے؟ مٹکا کچی گڑونچی پر ٹکا کر وہ باپ کی طرف لپکی۔ نصیبے، وہی آخری وقت آ گیا تیرے باپ کا۔ درد کی شدت سے بے حال باپ کے یہی آخری الفاظ تھے جنہیں وہ سن پائی تھی۔ پھر یاد رہا تو اتنا کہ اس کے باپ کو 4 آدمی کاندھا دے کر گھر سے لے گئے تھے، اور گھر جہاں اس نے اپنا بچپن گزارا تھا، جہاں قدم قدم پر طرح طرح کی یادیں بکھری ہوئی تھی، وہ پیارا سا چھوٹا سا گھر اسے چھوڑنا پڑا تو اپنی خالہ کے سینے میں منہ چھپا کر وہ بھک بھک کر رونے لگی۔ نہ میری بیٹی، روتے نہیں ہیں، مرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ خالہ جیرا نے اس کے سیاہ بال پیار سے سلجھائے ہوئے تھے۔ خالہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، اپنا گھر اپنا گاؤں نہیں چھوڑنا مجھے، اس نے روتے روتے کہا۔ بے جان دیواروں میں کیا رکھا ہے پتری؟ نہ تیری ماں رہی نہ تیرا باپ، اب یہاں کون ہے تیرا؟ پھر جوان لڑکی تو بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے بیٹی، کون قبول کرے گا؟ یہاں تیری ذمہ داری، میں تیری خالہ ہوں، تیری ماں کی ماں جائی ہوں۔ بیٹی میرے ساتھ چل، تجھے اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گی، اپنی بہن کی نشانی کو اپنی آنکھوں کا تارا بنا لوں گی،
چل میری بچی چل۔ یوں وہ خالہ کے سینے سے لگی لگی اس نئے گاؤں اور نئے گھر میں آ گئی۔ یہاں آ کر اسے خبر ہوئی کہ جتنی اسے خالہ کی ضرورت تھی اتنی ہی خالہ جیرا کو اس کی ضرورت تھی۔ اس مٹی کے بنے ویراں گھر میں وہ سارا دن اور ساری رات کھانستی تھی اور کوئی اس کی دوا اور پانی پوچھنے والا نہ تھا۔ خالہ جیرا کا ایک بیٹا تھا جسے پڑھانے لکھانے کی خواہش میں خالہ نے خود اسے 10 سال کی عمر میں ہی خود سے جدا کر دیا تھا۔ بقول خالہ جیرا کے حیدر 10 سال کا تھا تب اس کے چچا کے پاس شہر بھیجا تھا کہ وہ اسے پڑھا لکھا کر اچھی سی نوکری دلا دیں، اور جب اس نے واقعی پڑھ لکھ کر وہاں نوکری کی تو کئی بار بوڑھی ماں کو لینے گاؤں آیا، مگر خالہ کو اپنی زمین اپنی رٹی پٹی اٹوٹ محبت تھی۔ وہ یہاں پیدا ہوئی تھی، یہیں اس نے اپنی جوانی کی تھی اور اب مر کر اسی مٹی میں ملنا چاہتی تھی۔ یوں اپنی مٹی کی محبت میں بیٹے کی جدائی سہتی رہی، اور اب جب اس کی تنہائی میں حصے دار بن کر نصیبے آئی تو چند دن بعد ہی خالہ جیرا کے سینے پر جیسے ایک بھاری بوجھ آن پڑا۔ جب رات کو اس کے سینے میں دھواں بھر کر کھانسی کی صورت میں باہر نکلتا تو پاس کی چارپائی پر لیٹی نصیبے کا خیال اس کی کھانسی میں مزید اضافے کا سبب بن جاتا۔ یوں نصیبے کے آنے کے صرف 10 دن بعد ہی خالہ جیرا شہر جا کر بیٹے کو قسم دے آئی کہ اگر اسے اپنی ماں سے ذرا سی بھی محبت ہے تو وہ نصیبے کا ہاتھ تھام لے گا۔ وہ میری مری بہن کی نشانی ہے حیدر، میں مر گئی تو کڑی دھوپ کے نیچے بے آسرا کھڑی ہوگی، وہ میں اسے بڑے مان سے لائی ہوں، بڑے غرور سے سہارا بنی ہوں اس کا۔ اب اسے بے سہارا اور بے آسرا دیکھنے کا خیال ہی میرے دل کو نوچ لیتا ہے۔ تجھے اس کا سہارا بننا ہوگا، اس کا ہاتھ تھامنا ہوگا، اسے تو اپنی غریب ماں کی آخری التجا سمجھ لے یا حکم، تجھے ایسا کرنا ہوگا۔ بیٹے کو قسمیں دے کر اپنے مرنے کی دھمکی دے کر وہ بڑی مطمئن ہو کر گاؤں لوٹی تھی۔ تو فکر نہ کر، نصیبے کی ہوائیاں اٹھتے چہرے کو دیکھ کر اس نے کہا تھا، وہ میرا بیٹا ہے، ساری عمر مجھ سے دور رہا بھی تو کیا ہوا، خون تو اس میں میرا ہی ہے نا، تو دیکھ لینا وہ ضرور آئے گا، بس تو بے فکر ہو کر دلہن بننے کی تیاری کر۔ اللہ بخشے تیرے ماں باپ نے تو تنکا جوڑ کر رکھا ہے تیرے لیے، مجھے تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے۔ بے فکر ہو کر وہ کھلے آسمان تلے لیٹ گئی تھی، مگر نصیبے کو انڈا اڑی ہوئی تھی۔ اس کی باتوں نے پھر یہ چند دن عذاب میں گزارے اس پر۔ خالہ جیرا نے تو یہ خبر سارے گاؤں میں نشر کر دی تھی کہ چاند کی 11 کو نصیبے کی شادی اس کے بیٹے حیدر سے ہے۔ تب سے ہر روز گاؤں بھر کی لڑکیاں رات کو جمع ہو کر گانا گاتی اور نصیبے کو مزید بے قرار کرتی، مگر آج جیسے اسے زمانے بھر کا قرار مل گیا تھا، سوکھے دھانوں میں پانی پڑ گیا تھا۔ خالہ ہیرا کا یقین اور مامتا کا غرور وہ نصیبے کی دعائیں اور آنسو رنگ لائے تھے، اور وہ واقعی آ گیا تھا جسے اس نے کبھی دیکھا نہ تھا، جس کے بارے میں وہ کچھ جانتی نہ تھی سوائے اس کے کہ وہ دل کا بہت اچھا ہے، اور اب اسے دیکھنے تھے کہ وہ آنے والا دل کا کتنا اچھا ہے۔ کھڑکی سے چپکی ہوئی نوری اور حسینہ کی ہلکی ہلکی دبی ہوئی ہنسی کی آواز اسے واقعی بے حد بے قرار کر رہی تھی۔ دل کہتا تھا کہ وہ بھی اٹھے اور بیچ میں حائل صرف 2 قدم کے فاصلے کو عبور کر کے خود بھی کھڑکی سے جا کر چپک جائے۔ نوری اور حسینہ بھی اسے ہنسی ہنسی میں 1-2 بار یہ پیشکش کر چکی تھی، لیکن وہ باوجود چاہے کہ بھی اٹھ کر کھڑکی تک نہ جا سکی۔ کھڑکی کی خاص بات یہ تھی کہ وہ دورانہ طرف سے جس کمرے میں کھلتی تھی وہاں خالہ جیرا اور حیدر بیٹھے تھے۔ خالہ بیٹے کو جانے کیا باتیں سمجھا رہی تھی جو ختم ہونے کا نام ہی نہ لیتی تھی۔ نصیبے، آ جانا دیکھ لے اپنے راجا کو۔ حسینہ نے پھر اسے ہلایا۔ ارے تو واقعی اپنے نام کی ایک ہے، کیا شہزادہ اتارا ہے خدا نے تیرے لیے آسمان سے، ارے آ جانا۔ اب کی بار وہ واقعی نہ رہ سکی اور آہستہ سے اٹھی اور شرمگی مسکراہٹ چہرے پر سجائے دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی کھڑکی کے پاس پہنچ گئی۔ رے دیکھ، ان دونوں نے اس کے ساتھ شرارت کی اور اسے دھکا دے کر کھڑکی سے بالکل چپکا دیا اور خود دونوں کھلکھلا کر ہنس دی۔ ہنسی کی آواز کھڑکی کی سلاخوں سے گزرتی عین سامنے بیٹھے حیدر کے کان میں پڑی اور اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ پہلے جولے میں ملبوس پیلے ململ کے دوپٹے سے آدھا ماتھا ڈھکے بے حد گھبرائی ہوئی نصیبے سے اس کی آنکھیں 2 گھڑی کو 4 ہوئیں، اور دوسرے لمحے نے اس نے بڑی مزگی سے منہ پھیر لیا۔ ہائے ربا، مر گئی میں تو۔ سینے پر ہاتھ رکھ کر وہ بڑی تیزی سے سلاخوں سے علیحدہ ہوئی اور ایک ایک دھموکا کھی کرتی نوری اور حسینہ کو جڑا۔ مر جاؤں اللہ کرے، دونوں کی دونوں۔
ان دونوں کو اوپری دل سے بد دعا دے کر وہ مسکراہٹ پر قابو پاتی کمرے کے بالکل کونے میں جا گھسی۔ ہائے اللہ، کتنے خوبصورت ہیں وہ، یہ کچھ روٹھے روٹھے سے ہیں۔ ہاں جی، روٹھنا تو حق ہے ان کا، کیسی زبردستی بھی تو کی ہے خالہ نے۔ اچھا ہی کیا، روٹ کر تو اور بھی اچھے لگ رہے ہیں۔ کونے میں منہ دیے وہ سوچتی رہی اور شرماتی اور مسکراتی رہی۔ رات آہستہ آہستہ بیت رہی تھی اور آنے والا کل اس کے لیے ایک نئی زندگی، ایک نئی امید اور خوشیوں کے بہت سے سندیسے لا رہا تھا۔ باقیات وہ کوشش کے باوجود نہ ہو سکی اور تا سحر جاگتی ہی رہی۔ مٹی کے چلچلاتی گرمی میں جب ہر شے جیسے پانی بن کر بہہ جانے کو تیار ہوتی ہے، نصیب شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ صبح سے ہی گاؤں بھر کی لڑکیاں ایسے اس نے مجسم کی کوششوں میں لگی ہوئی تھی اور اتنے سارے ماہرانہ ہاتھوں نے مل کر اسے جو شاہکار بنا دیا تھا، ورنہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ بھری دوپہر میں وہ چیخیں مارتا ہوا نارنجی دوسری قسم کے رنگ کا کھڑکھڑاتا ہوا ریشمی جوڑا پہنے بیٹھی تھی۔ سامنے ہاتھوں پر موٹی موٹی مہندی رچ کر کالی ہو چکی تھی اور ہاتھوں کو جلانے کی بجائے جلا بخش رہی تھی۔ بالوں کا تیل نہانے کے باوجود بالوں کے ساتھ چھوڑنے سے انکاری تھا۔ شدید گرمی کی وجہ سے تیل کا بیشتر حصہ سر سے بہہ کر ماتھے پر آ چکا تھا، جس کی وجہ سے میک اپ پر بہت برا اثر پڑ رہا تھا۔ دوسرا یہ کہ دلہن بنتے ہوئے غلطی سے کسی لڑکی نے اسے وداعی کا بین یاد دلا دیا تھا۔ بس پھر جو نصیبیں پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی تو اسی وقت چپ ہوئی جب آنکھوں میں لگا موٹا موٹا کاجل پھیل کر پورے چہرے پر پھیل گیا۔ غرض یہ کہ وجوہات تو کئی تھی لیکن نتیجہ ایک ہی تھا، یعنی وہ مکمل طور پر ایک کارٹون دلہن میں ڈھل گئی تھی۔ اور پھر جیسے جیسے دن ڈھلا اور گاؤں کی فضا پر رات اتری، ویسے ویسے اس کی خوفناکی میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا گیا۔ 9 بجے تک سارے لوگ اپنے اپنے گھروں کو کوچ کر گئے۔ فضا میں منڈیکوں اور جھینگروں کے بولنے کی آواز گونجنے لگی۔ خالہ چند لمحے قبل اسے پیار کر کے اور نصیحتیں کر کے جا چکی تھی اور اب وہ دونوں گھٹنے بازوؤں کے حصار میں لیے بیٹھی تھی۔ پچھلی کئی راتوں اس نے خوف و پریشانی میں جاگ کر گزاری تھی اور آج مطمئن وہ بے فکر ہو کر اسے نیند آنے لگی تھی اور گاڑی میں ہی پیدا ہوئی تھی اور گاؤں میں ہی پلی بڑھی تھی، اس لیے اسے بالکل پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس وقت کمرے میں کس قدر حبس اور گھٹن ہو رہی تھی۔ کوئی مچھر کبھی کبھار چپکے سے آ کر اسے ڈنک چبھوتا اور وہ اونگتے اونگتے ذرا سی چونکتی اور سنبھل کر بیٹھ جاتی۔ دوہی بیٹھے بیٹھے جانے کتنی دیر گزر گئی۔ وہ گاؤں کی بات سی تھی، جلد سونے کی عادی تھی، اس لیے اس وقت نیند سے تقریباً بے ہوش ہو رہی تھی جب ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا اور حیدر اندر آیا۔ بے ہوش ہوتی ہوئی نصیبے کے تمام ہوش و حواس بیک وقت بیدار ہو گئے۔ کمرے میں موجود واحد 60 واٹ کا بلب میں کی روشنی بکھیر رہا تھا۔ اس آنے والے نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دور سے سمجھنے کی کوشش کی کہ بستر پر کیا چیز بیٹھی ہے۔ اس وقت اس کے چہرے کی جو حالت تھی وہ اتنی دور سے کیا نقشہ پیش کر رہی تھی، اس بات سے ناواقف نصیب شرم سے دوہری ہو کر گھٹنی میں تبدیل ہوئی جا رہی تھی۔ حیدر چند لمحے دروازے پر ہی کھڑا کشمکش کا شکار رہا کہ آیا پلنگ پر موجود شے واقعی اس کی دلہن ہے یا کسی نے شرارت میں آ کر کوئی پتلا وغیرہ سجا دیا ہے۔ بالآخر ایک فیصلہ کر کے وہ آگے بڑھا اور آ کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ نصیبے نے منہ اتنا جھکا دیا کہ بس چادر سے لگنے ہی لگا۔ وہ بھائی شکل تو دیکھنے دو۔ قدرے جھنجھلاتی دبنائی آواز اس کے کانوں میں پڑی اور پھر اس نے نصیبے کو شانوں سے پکڑ کر سختی سے سیدھا کر دیا۔ نصیبے اس حرکت پر بے اختیار ہنس دی اور پٹ سے آنکھیں کھول دی۔ او گاڈ، مائی گاڈ! اس پر جیسے تعصب کے پہاڑ ٹوٹے تھے۔ چند لمحے اس کے چہرے کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے گھورتے رہنے کے بعد وہ یکلخت اٹھا اور مڑ کر کمرے کی آخری حد تک چلا گیا۔ دیوار کے قریب جا کر رکا اور کافی دیر تک دونوں ہاتھوں سے سر کو تھامے ایسے ہی دوسری طرف منہ کیے کھڑا رہا۔ نصیبے قدرے حیرانی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کی قطعاً سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ حیدر کو اس حرکت کی وجہ کیا ہے۔ سمجھ میں نہ آنے کی وجہ یہ تھی کہ اس نے صبح سے ایک بار بھی آئینہ نہیں دیکھا تھا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ میک اپ ہونے پر وہ تو خود کو بے حد حسین تصور کیے بیٹھی تھی اور پھر سب نے یقین بھی تو دلایا تھا کہ وہ اتنی حسین لگ رہی ہے کہ اس کا دلہا اسے ایک نظر دیکھتے ہی دل نکال کر اس کے قدموں میں رکھ دے گا۔ وہ ناقدرہ کہیں اسے دیکھنے کے بجائے مٹی کی بنی بے جان دیوار کو دیکھ رہا تھا۔ حیرانی کی بات تو تھی نا۔ تھوڑی دیر بعد بت بنے حیدر میں جان پڑی اور اس نے کمرے کے کونے سے دوسرے کونے تک مارچ شروع کر دی۔
पेंडुलम बना वो इस दीवार से उस दीवार तक जाता, फिर वापस पलट कर नुक्ता आगाज़ पर पहुंचता, फिर वहां से दोबारा मुड़ जाता। नसीबे की गर्दन इसकी खती गर्दिश के साथ साथ हरकत में थी। काफ़ी देर तक जब वो यूं ही पेंडुलम बना रहा तो नसीबे ने सब्र का इसका साथ छोड़ दिया। वो जी, आपके पेट में दर्द है क्या? बराखिर बड़ी हमदर्दी से इसने पूछ ही लिया। जवाबन एक बड़ी गहरी और तवील सांस की आवाज़ सुनाई दी और इसकी इस हरकत में कदरे तेज़ी आ गई। रात तकरीबन आधी गुजर गई थी। जो अब इससे मायूस होकर इसने सर को घुटनों में लटका दिया। इसकी नींद पूरी की पूरी उड़ चुकी थी। वो हैदर के इस अमल की वजह जानने से भी कासिर थी। जो ही बैठे बैठे इसे दोबारा नींद आने लगी और अभी इसने नींद की वादी में पहला कदम रखा ही था कि एक तेज़ आवाज़ से दोबारा चुभने खींच लिया। सुनिए। उसने चौंक कर सर उठाया। वो ऐन इसके सर पर खड़ा था, मगर सामने दीवार को घूर रहा था। वो जी, मुझसे कुछ कहा आपने? इसने हैरानगी से पूछा। मजबूरी यह है कि कमरे में आपके अलावा मज़ीद कोई जानदार शय मौजूद नहीं जिसे मैं मुखातिब कर सकूं, सिवाय मच्छरों के। आवाज़ और अल्फाज में बला की काट थी, इसलिए मैं आपसे ही मुखातिब हूँ। वो बस दस्तूर दीवार को ही देख रहा था। और जी, तो बोलिए ना, हुक्म करें। वो धीमे से बोली। हुक्म करने की बंदे की मजाल नहीं। इसने दांत पीसे। दरख्वास्त ये है कि मैं सोना चाहता हूँ। तो सो जाए ना। मैंने मना कब किया? वो सहम सी गई इसके अंदाज पर। मुझे ये बिस्तर खाली चाहिए। अब की बार काफ़ी गुराक कर कहा गया और खौफजदा नसीबे एक छलांग में बिस्तर से उतर आई। शुक्रिया, लफ्ज़ शुक्रिया जैसे इसके मुंह पर मार कर इसने बिस्तर की चादर उठाकर गुलाब की पत्तियां ज़मीन पर झाड़ दी और बैठकर जूते उतारने लगा। मैं उतार दूँ जी? वो ममनाई वो खामोशी से जूते उतारने में मसरूफ़ रहा। जूते उतार कर पलंग के नीचे खिसकाए और लेट कर मुँह दूसरी जानिब फेर लिया। वो ऐसे ही पलंग की पाटती हरासा और परेशान खड़ी रही। नई नवेली दुल्हन के साथ एक ऐसे सलूक के बारे में उसने अपनी 23 साल ज़िंदगी में कभी देखा ना सुना। कमरे में मौजूद वाहिद पलंग पर इसे उठाकर वो इस बात से ला ताल्लुक़ लेटा हुआ था कि अब वो कहाँ जाएगी। वो थोड़ी देर ही फिर मुड़ी और जाकर दीवार से टेक लगाकर फर्श पर बैठ गई। और वो कर भी क्या सकती थी? ओफो! झुंझलाहट भरी आवाज़ पर इसने बिस्तर की जानिब देखा। वो मच्छरों की यलगार से आजिज़ आया हुआ था और बार बार किसी न किसी हिस्से पर एक झापड़ जड़ देता था। वो चंद लम्हे सोचती रही, फिर उठी। अलमारी पर रखा खजूर का पंखा उठाकर धीरे धीरे चलती हुई इसके सरहाने जा खड़ी हुई। ठंडी ठंडी हवा बदन से टकराई तो वह हैरानी से मुड़कर देखने लगा। ओ जी, फिर तंग कर रहे हैं ना आपको? वो शर्मा कर मुस्कुराई। ओ जी, मैं मच्छरों को बर्दाश्त कर लूँगा। मगर इसकी नकल उतार कर उसने कुछ कहना शुरू किया, फिर खामोश हो गया। बराए मेहरबानी मुझ गरीब पर करम कीजिए और इस पलंग से कम अज़ कम 4 फीट का फासला कायम रखें। जले कटे लहजे में कही गई बात से इसने सिर्फ यही नतीजा अखज़ किया कि वो इस दूर जाने का कह रहा था। मायूस होकर वो अपनी जगह पर पलट आई। तो फिर अपना बाजू खुजाने लगा तो नसीबे को दोबारा परेशानी लाहक हुई। नसीबे की मौजूदगी में से कोई तकलीफ़ हो, ये बात वो कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। काफ़ी सोच विचार के बाद वो उठी, टाट का एक टुकड़ा लिया और कोने में रख कर इसे सुलगा दिया। मच्छरों को भगाने का ये काफ़ी बार आजमा चुकी थी तरीका। थोड़ी देर बाद जब कमरे में काफ़ी धुआं भरा तब वो बौखला कर पलंग से उतर आया। ये आग! आगे इसने बोला ना गया और वो बुरी तरह खांसने लगा। और ये आग नहीं लगी। इसकी मासूमियत पर नसीबे को बड़ी हंसी आई। मैंने मच्छरों को भगाने के लिए टाट सुलगाई है। इसने कोने की तरफ इशारा किया। ऐसी की खू 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 तैसी तुम्हारी टाट की। आगे बढ़कर इसने लाते मार मार कर सुलगती टाट को ओद मुआ कर दिया। टाट के बुझने के बाद भी वो काफ़ी देर तक लाते बरसा कर अपना गुस्सा उतारता रहा। वो डरती सहमी दीवार से चिपकी इसका पहला गुस्सा देखती रही। नाउ प्लीज़ गेट आउट। वो इसकी जानिब बढ़ा और एक ना समझ में आने वाली बात कहकर जाकर धड़ से बिस्तर पर गिर गया। बात तो समझ में नहीं आई, लेकिन लहजा इस कदर ख़राब था कि बेख्तियार इसकी आंखों से आंसुओं का एक तूफ़ान जारी हो गया। अपनी सिसकियों को दोनों हाथों से मुंह दबाकर रोका और कमरे के कोने में मुंह दबे नसीबें सारी रात आंसू बहाती रही। शहर का हल्का हल्का धुंधलका सा था जब इसे बैठे बैठे ही नींद आ गई थी।
میری بچی، میری رانی، کچھ دن بھی تو میرے پاس نہ رہی، تو جی بھر کر تجھے دیکھ ہی نہ سکی تھی، لاڈ اٹھانے کا موقع کیسے ملتا؟ آئی تھی تو بھانجی تھی، جا رہی ہے تو بہو بن کر، اب تو اور بھی یاد آئے گی تو مجھے، دل تڑپے گا تجھے دیکھنے کو، تجھ سے ملنے کو۔ خالہ سے لپٹی آنسو بہا رہی تھی اور ساتھ ساتھ بولتی بھی جا رہی تھی۔ کبھی کبھار شدت جذبات سے ملغوب ہو کر اس کو چوم بھی لیتی تھی۔ نصیبے کسی پتھر کے بت کی مانند ساکن تھی، اس کے اندر آنسوؤں کا لاوا ابل رہا تھا، مگر آنکھیں خاموش تھی۔ خالہ کو چھوڑ کر حیدر کے ساتھ شہر جانے کا خیال اس کے لیے اس قدر روح فرسا تھا کہ مارے خوف سے نہ تو اس سے بولا جا رہا تھا اور نہ ہی آنسو نکل رہے تھے۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اسے کھلی فضاؤں سے اچانک ہی کسی زندان میں دھکیلا جا رہا ہو۔ کسی نئی دلہن کے لیے اس طرح کی سوچ رکھنا بڑی عجیب سی بات تھی، لیکن قصوروار نصیبے نہیں تھی۔ گزشتہ 3 روز میں حیدر کی جانب سے روا رکھا گیا سلوک تھا۔ اس پہلی رات کے بعد وہ دوبارہ کمرے میں نہیں آیا تھا، گرمی اور گھٹن کا بہانہ کر کے صحن میں سوتا تھا۔ اس تمام عرصے میں اس نے ایک بار بھی نصیبے کو مخاطب نہیں کیا تھا، حد تو یہ تھی کہ وہ اس کی طرف دیکھتا تک نہیں تھا۔ نصیبے حیران تھی کہ وہ سامنے کھڑی ہوتی تو وہ دیوار کو گھورنے لگتا اور کھانے کا پوچھتی تو پنکھے کی طرف منہ کر کے ہاں یا نہ کہتا۔ وہ اس سے نظر کیوں چراتا تھا، یہ بات اس کے لیے بے حد حیران کن تھی۔ غریب نصیبے تنگ آ کر خالہ سے پوچھ بیٹھی تھی کہ خالہ جی، ان کی آنکھوں میں کوئی خرابی ہے کیا؟ کیسی خرابی؟ رب نہ کرے، تو کیسی باتیں کر رہی ہے؟ خالہ کو بڑی حیرانی ہوئی اس کا سوال سن کر۔ میرا مطلب ہے خالہ کچھ ترچھا دیکھتے ہیں کیا؟ اس نے بڑی مشکلوں سے پوچھا۔ ہائے ہائے، کملی ہے کیا؟ ایسی خوبصورت آنکھیں تو پورے گاؤں میں کسی کی نہیں ہیں، رب نہ کرے جو میرا پتر ترچھا دیکھے۔ خالہ باقاعدہ ناراض ہو گئیں۔ بڑی مشکلوں سے اس نے بات کو ٹالا اور آج وہ اس کے ساتھ شہر جا رہی تھی۔ تنہا اس غیظ و غضب کا سامنا کرنے کا خیال سے ہی اس کا دل ہول رہا تھا۔ دیکھ نصیبے، تو جانتی ہے کہ میرا حیدر دل کا بڑا سوہنا ہے، تجھے دیکھے بغیر جانے بغیر اس نے صرف میرے کہنے پر شادی کی حامی بھری ہے۔ شہر میں پلنے والے ایسے ہوتے نہیں ہیں، تو جی جان سے اس کا خیال رکھنا، اس کی ناراضگی تو پل بھر کی ہوتی ہے، دیکھنا پھر کیسے پیار سے رکھے گا تجھے۔ خالہ کی بڑے پیار سے سمجھائی گئی باتوں نے کچھ دل کا بوجھ ہلکا کیا، تو وہ اچانک ہی ان کے گلے سے لگ کر سسکنے لگی۔ ہے پاگل، خالہ آنسو بھری ہنسی۔ رو رہی ہے؟ ہاں، شروع میں تو سبھی روتی ہیں، چل رو لے، ہلکا کر لے دل کا بوجھ، پھر ہنسنا ہی تو ہے ساری حیاتی، رب نے تو چاہا۔ اور ان کے ایسا کہنے پر وہ واقعی دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اندر داخل ہوتے ہوئے حیدر کی نگاہ بے ساختہ اس کی جانب اٹھی۔ لشکارے مارتا پیلا جوڑا گرمی میں مزید لشکارے مار رہا تھا۔ آنکھوں کا کاجل حسب سابق گالوں پر بے تکلفی سے دوڑ رہا تھا اور گہری سرخ لپسٹک سوائے ہونٹوں کے سارے چہرے پر پھیلی ہوئی تھی اور نصیبے منہ پھاڑ پھاڑ کر رو رہی تھی۔ اماں جلدی کرو، مجھے پہلے ہی بہت دیر ہو رہی ہے۔ 3 دن پہلے والا شدید غصہ آج پھر اعصاب پر جنگ لڑنے آیا تھا۔ ٹھہر جا پتر، جی بھر کر پیار تو کر لینے دے۔ اماں نے نصیبے کا ماتھا چوما تو حیدر کو شدید کوفت ہوئی۔ اس پر بھی کسی کو پیار آ سکتا ہے، وہ دل میں سوچ رہا تھا۔ نصیبے سے فارغ ہو کر خالہ نے حیدر کو لپٹا لیا اور کافی دیر تک بے آواز روتی رہیں۔ وہ بھی خاموشی سے کھڑا ان کے بالوں پر ہاتھ پھیرتا رہا۔ بس اماں، اب چلنا ہے۔ کافی دیر بعد وہ بولا۔ ہاں پتر، بسم اللہ کرو۔ خالہ نے نصیبے کے سامان کا صرف اشارہ کیا اور حیدر نے خاموشی سے آگے بڑھ کر سامان اٹھا لیا۔ خالہ نصیبے کو سینے سے لگائے گھر سے نکلی۔ گھر سے کچھ فاصلے پر کچے رستے پر اس کار کھڑی تھی۔ نصیبے کا سامان ڈگی میں رکھ کر اس نے پچھلا دروازہ کھولا۔ چلو بیٹھو، جانے کتنی مشکلوں سے اس کو مخاطب کیا تھا۔ نا پتر، پیچھے کیوں آگے بیٹھے، اپنے ساتھ نئی دلہن ہے تیری۔ خالہ کو فوراً اعتراض ہوا۔ او گاڈ، اس کی سرگوشی نصیبے نے سنی تھی۔ زور سے دروازہ بند کر کے جھٹکے سے آگے کا دروازہ کھولا۔ بیٹھیے۔ اب کی آواز میں طنز تھا۔ وہ ڈری سہمی بڑی دبک کر بیٹھی، گوٹے کناری والی دوپٹہ ماتھے پر چپکا ہوا تھا جس سے وہ کئی بار رومال کا کام بھی لے چکی تھی۔ اچھا اماں، خدا حافظ، اس نے ماں کو لپٹایا۔ رب کی امان میں بچوں، ان کی آواز بھر آئی۔ میری بیٹی کو ستانا مت، حیدر تجھے اپنی ماں کی قسم ہے، پیار سے رکھنا اسے۔ وہ خاموشی سے گھوم کر آیا اور دروازہ کھول کر بیٹھ گیا۔ دھول اڑتے رستے پر نصیبے بڑی دیر تک مڑ مڑ کر خالہ کو ہاتھ ہلاتی رہی۔
لمبی سیاہ پکی سڑک پر گاڑی تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ نصیبہ ڈر ڈر کر کئی بار اس کی جانب دیکھ چکی تھی۔ نچلا ہونٹ دانتوں میں سختی سے دبائے، چہرے پر پتھریلا سا تاثر لیے وہ ناک کی سیدھ میں دیکھ رہا تھا۔ گھنگریالے سیاہ بالوں سے ہوا ٹھٹکیاں کرتی ہوئی گزر رہی تھی۔ وہ اس طرح خاموش، ناراض سا بیٹھا جیسے نصیبہ کو اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے مخاطب کر بیٹھی۔ او جی، کتنی دور جانا ہے؟ یہ ناراض ہیں تو کیا ہوا؟ مجھے تو منانا چاہیے نا۔ خود دیکھ لینا۔ بڑی دیر بعد وہ بولا۔ گاڑی میں پھر خاموشی چھا گئی۔ او جی، یہ گڈی آپ کی ہے؟ تھوڑی دیر بعد پھر اس کی زبان میں کھجلی ہوئی۔ اور یہ گڈی میرے دوست کی ہے، دانت پیس کر جواب دیا گیا۔ بائی دا وے، یہ تکیہ کا نام چھوڑ نہیں سکتی آپ؟ کون سا تکیہ جی؟ وہ خوف زدہ ہو گئی۔ مائی گاڈنس! اس نے اسٹیئرنگ پر مکہ سا مارا اور ہاتھ بڑھا کر کیسٹ پلیئر آن کر دیا۔ نصیب میں جس کے جو لکھا تھا، رفیع کی آواز گاڑی میں گونجنے لگی۔ آواز اتنی تیز تھی کہ نصیبے کے کان کے پردے پھٹنے لگے۔ وہ اپنا حسب حال گانا لگا کر اب قدرے افسردگی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ باقی کا تمام رستہ اس نے یہی گانا بار بار ریوائنڈ کر کے سنا۔ نصیبہ بھی سر جھکائے ہاتھوں پر لگی مہندی کو نوچنے کی کوشش کرتی رہی تاکہ گاڑی ایک چھوٹے سے گھر کے سامنے جا کر رک گئی۔ اتری ہے۔ ایک نگاہ طنز اس پر ڈال کر وہ بولا۔ وہ جی، یہی اپنا گھر ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ جی ہاں، یہی اپنا گھر ہے۔ اس نے اپنا پراس قدر زور دیا کہ وہ بالکل پچک گیا۔ وہ دروازہ کھول کر اترا اور دوسری طرف سے آ کر اس کے لیے بھی دروازہ کھولا۔ اس کا لہجہ، رویہ، انداز و الفاظ اس قدر کھردرے تھے کہ وہ اپنے اندر بالکل چور بن گئی تھی۔ کسی کبوتری کی طرح سے سہمے ہوئے گاڑی سے باہر نکلی۔ اپنا گھر ہو نہ ہو، اپنا گھر، اس کی زیر لب بڑبڑاہٹ میں سے چند الفاظ نصیبے کے کانوں میں بھی پڑے۔ کئی آنسو پھسل پھسل کر پلکوں کی منڈیر پر تک چلے گئے۔ اس نے نچلا ہونٹ سختی سے کاٹ کر انہیں واپس حلق سے اتار لیا۔ چھن 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 چلتے سلگتے دل پر نمکین پانی سے کئی چھناکے ہوئے اور تمام آوازوں سے بے خبر دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہو گیا۔ نصیبہ نے چند گہرے سانس لے کر اپنی کیفیت پر قابو پایا اور اس کے پیچھے پیچھے اندر آ گئی۔ گھر چھوٹا مگر بے حد خوبصورت تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی کونے میں چھوٹا سا لان تھا جس میں گلاب کے کئی رنگ کے پھول کھلے ہوئے تھے۔ چھوٹا سا پورچ عبور کر کے اس نے مرکزی دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ جب تک وہ چوکھٹ تک پہنچی، اسپرنگ پر گھومتا دروازہ کھٹ سے آ کر اس کی ناک سے لگا۔ ہائے، مر گئی! وہ کھٹی کھٹی چیخ مار کر وہیں بیٹھ گئی۔ اوفو، کیا ہو گیا بھائی؟ صورتحال سے وہ اس قدر واقف تھا، پھر بھی ہنسی ہونٹوں میں دبا کر پوچھا۔ ناک پھوٹ گئی ہے جی۔ دل تو کسی اور وجہ سے بھرا ہوا تھا، پھر بھی بر وقت بہانہ ملنے پر وہ بات بنا کر زاروں کی طرح رونے لگی۔ ناک پھوٹنے پر روتی ہو؟ مجھے دیکھو، قسمت پھوٹ گئی ہے۔ وہ اچانک ہی ہنسنے لگا۔ نصیبہ نے یوں کھلکھلانے پر حیرانی سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ایک ہاتھ سے پیشانی تھامے، دوسرا ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے، سر و قد صحت مند اور بے حد وجیہہ شخصیت کا مالک یوں زور زور سے ہنستا ہوا سیدھا اس کے دل میں اتر گیا۔ ارے، تمہاری ناک سے تو خون بہہ رہا ہے۔ وہ اچانک چونکا اور گھٹنے کے بل اس کے پاس بیٹھ گیا۔ نکسیر پھوٹ گئی ہے کیا؟ جیب سے رومال نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ نصیبہ نے رومال سے پہلے آنسو صاف کیے، پھر خون پونچھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ سوری، مجھے خبر نہیں تھی تمہیں اتنا زور سے چوٹ لگی ہے۔ وہ اپنے ہنسنے پر شرمندہ ہوا۔ اس سے پہلے والی چوٹ کی خبر ہوئی آپ کو؟ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ چلو گھر دیکھ لو۔ وہ دائیں جانب ایک دروازہ کھول کر داخل ہوا۔ وہ بھی معمول کی طرح پیچھے پیچھے چلتی رہی۔ بالکل چھوٹا سا کمرہ تھا۔ ایک صوفہ سیٹ اور بیچ میں شیشے کی میز، کونے میں رکھی کارنر ٹیبل پر نازک سے گلدان میں سرخ رنگ کے پھول سجے تھے۔ کھڑکیوں پر فان کلر کے بڑے خوبصورت پردے تھے۔ او جی، یہ بیٹھک ہے؟ نصیبہ کو وہ چھوٹا سا پرسکون کمرہ بہت پسند آیا۔ آہو جی، وہ بالکل اسی کے انداز میں بولا۔ چلیے آپ ٹھک بھی دیکھ لیں۔ طنزیہ انداز چند لمحوں میں ہی پلٹ آیا تھا اور وہ جو اس کے کچھ دیر قبل نرم پڑنے پر بڑی خوش ہو رہی تھی، اچانک ہی ٹھنڈی پڑ گئی۔ یہ مجھے اپنے قابل نہیں سمجھتے، پتہ نہیں خالہ نے ایسا کیوں کیا۔ پہلی بار مایوسی کی بھرپور لہر اس کے اندر اٹھی، پھر سر جھٹک کر وہ دوبارہ اس کے پیچھے چل دی۔ کوریڈور میں بائیں جانب 2 دروازے تھے۔ پہلا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئے۔ اوہ مائی گاڈ! اندر کا نقشہ دیکھ کر بے اختیار حیدر کے منہ سے نکلا۔
چاروں دیواریں پھولوں کی بیلوں سے ڈھکی ہوئی تھی، پلنگ کے چاروں طرف بھی لڑیاں لٹک رہی تھی اور پورا بستر گلاب کی سرخ پتیوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ نصیبہ حیرت سے کھڑی آنکھیں پھٹ پھٹا رہی تھی۔ اور یہ کس نے کیا یہ سب کچھ؟ وہ جو بے حد پریشانی کے عالم میں کھڑا تھا ایک دم چونکا۔ کس نے کیا؟ بے خیالی میں وہ اسی کا سوال دہرانے لگا۔ کس نے کیا؟ او نو! اس نے ہتھیلی پر مکہ مارا اور پھر کمرے میں مارچ کرنے لگا۔ ایک دیوار سے دوسری دیوار تک جانا شاید اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ نصیبہ دم بخود کھڑی اسے گھورتی رہی اور پھر اچانک ہی حیدر پر جیسے دورہ سا پڑا۔ وہ ایک دم مڑا اور ساری بیلیں اور لڑیاں کھینچ کھینچ کر اتارنے لگا۔ چند ہی لمحوں میں پاگلوں کی طرح اس نے ساری بیلیں نوچ ڈالیں۔ دیواریں چند لمحوں قبل کسی سہاگن کا سا روپ پیش کر رہی تھی، اب اچانک ہی بیوہ کا روپ اختیار کر گئیں۔ اس نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ پھولوں کو پاؤں تلے کچلنے کا عمل بھی شروع کر دیا۔ نصیبہ کو اس وقت اس پر کسی پاگل کا گمان ہو رہا تھا۔ سانس روکے آنکھیں پھاڑے وہ کسی مجسمے کی طرح ساکت کھڑی تھی۔ گلابوں کی جگہ اس نے مستقبل اپنا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ جس شخص میں اس قدر غصہ بھرا ہو، اس سے اور امید بھی کیا کی جا سکتی تھی؟ تھوڑی دیر بعد جب وہ پسینہ پسینہ ہو گیا تو دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر ہانپنے لگا۔ وقت کوئی پریشانی ہے جی؟ بڑی کوششوں بڑی ہمتوں کے بعد وہ کس قدر باریک آواز میں پوچھنے کے قابل ہوئی۔ اس نے سرخ انگارہ نگاہیں اٹھائی، چند لمحے اسے گھورتا رہا، پھر اچانک ہی چیخا، ساری پریشانی تمہاری صورت ہے، تم ہو! وہ سہم کر پیچھے ہٹی اور اس کی پشت سے دھڑے جا کر دیوار سے ٹکرائی۔ وہ تانا ہوا اس کے قریب سے گزر کر باہر چلا گیا۔ وہ آنکھیں پاڑے دیوار سے لگی کھڑی گئی۔ جانے کتنی دیر پر وہ اسی طرح سے کھڑی رہتی کہ بیل کی آواز پر ایک ہلکی سی چیخ مار کر حواسوں میں آ گئی۔ اطلاعی گھنٹی کی آواز سن کر شاید حیدر باہر گیا تھا، کیونکہ اس کے قدموں کی چاپ دور ہوتی سنائی دی تھی۔ پھر اچانک ہی کہکہوں اور باتوں کا ایک شور سا اندر آیا۔ ابے سالے، اتنے چپکے سے نگاہ بڑھوا کر آیا ہے کہ کیا کوئی کسی کو بھگا کر لائے گا؟ یعنی ہمیں تو نے کاٹ کو الو سمجھا تھا نا؟ کسی مرد کی بڑی بے تکلفانہ آواز تھی۔ نہیں یار، مجھے اچانک ہی جانا پڑ گیا تھا، میں وسیم کو بتا کر گیا تھا۔ حیدر کی آواز قدرے گھبرائی ہوئی تھی۔ ارے وسیم یاروں کا یار ہے، اسی وقت پورے آفس کو یہ خوشخبری سنا دی تھی اس نے۔ اچھا یہ بتا، کمرہ پسند آیا؟ قسم لے لے پورے 2 دن کی محنت ہے۔ ارے یار، ہم لوگ بالکل ابھی ابھی پہنچے ہیں، ابھی تو اس نے ٹھیک سے پورا گھر دیکھا ہی نہیں۔ اور ہماری بھابھی کیسی ہیں؟ ابھی یہ کہے گا ابھی تو میں نے ٹھیک سے دیکھا نہیں، حیدر کے بجائے کسی شوخ آواز نے کہا اور ایک زبردست کہکا پڑا۔ اچھا تو تم لوگ یہاں کوریڈور میں کیوں کھڑے ہو؟ چلو ڈرائنگ روم میں چلو نا، پہلے بھابھی کا دیدار کرواؤ۔ کسی نے بچوں کی طرح ضد کی۔ اچھا تم چلو تو صحیح۔ وہ غالباً انہیں دھکیل رہا تھا۔ بھابھی جان ذرا تشریف لے آئیے۔ یہ حیدر کا کچھ زیادہ ہی شوخ سا دوست تھا جس نے بیڈ روم کی جانب منہ کر کے ہانک لگائی تھی۔ نصیبہ نے گھبرا کر دوپٹہ سر پر اڑا اور باہر نکل آئی۔ کپکپاتے ہوئے قدموں سے وہ آہستہ آہستہ ڈرائنگ روم کے دروازے تک آئی۔ وہ سنیے جی، میں آؤں کیا؟ اس کی بڑی مہین سی آواز نکلی تھی، مگر اچانک ہی اندر سے آتی شور و غل کی آوازیں تھم گئی۔ اب آہیں بلانا، کسی دوست نے غالباً گمسم حیدر کو ٹھوکا دیا تھا۔ اس نے ٹھوک نکلا۔ آ جاؤ نا۔ ارے یہ ہمارا دوست تو پہلے دن ہی گیا، اس منچلے نے دوبارہ شرارت سے کہا اور سب ہنسنے لگے۔ اور پھر اچانک ہی سب کی ہنسی کو بریک لگ گئے۔ نظریں جھکائے، ماتھے کو دوپٹے سے آدھا ڈھانپے ہوئے وہ اندر آ رہی تھی۔ گاؤں سے چلتے ہوئے اس کا حلیہ اس قدر خراب ہو رہا تھا اور اب مزید خراب ہو کر بڑی ڈراؤنی شکل اختیار کر چکا تھا۔ چمکتے گہرے زور رنگ کے سوٹ میں وہ اس قدر کوئی کارٹون لگ رہی تھی۔ اس پر چوٹ کھائی اچھی خاصی ستوان ناک بھی پھول کر غبارہ بن چکی تھی۔ جس قدر میک اپ صبح اس نے کیا تھا وہ اب آنسو اور پسینے کے ملاپ سے کیچڑ بن چکا تھا۔ میں تم لوگوں کے لیے چائے پانی کا بندوبست کرتا ہوں۔ ان لوگوں کا پہلا تاثر اور نصیبے کی شکل دیکھنے کے بعد حیدر کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ نظریں چراتا ہوا تیزی سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ سلام جی۔ اس کے جانے کے بعد نصیبے نے ماتھے تک ہاتھ لے جا کر ان سب کو سلام کیا۔ آپ بیٹھیے نا بھابھی۔ اچانک ان میں سے کوئی ہوش میں آیا۔ نصیبے نے کن اکھیوں سے دیکھا، وہ تعداد میں 4 تھے اور چاروں حیدر ہی کی عمر کے تھے، اور چپ چاپ کونے والے صوفے پر ٹک گئی۔ کیسی ہیں آپ؟ ان میں سے ایک نے گفتگو کا آغاز کیا۔ ٹھیک ہوں جی، وہ آہستگی سے بولی۔ کب آئے آپ لوگ؟ پھر کسی نے اٹک کر پوچھا۔ ابھی پہنچے ہیں جی۔
وہ پھر بول کر خاموش ہو گئی اور چاروں بھی اچانک ہی خاموش ہو گئے تھے۔ جس وقت حیدر چائے کی ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوا وہ سب اس طرح چپ تھے جیسے کسی جنازے پر آئے ہوں۔ تم جاؤ اندر، ٹرے میز پر رکھتے ہوئے اور اس سے بے حد آہستگی سے بولا۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر اندر آ گئی۔ اس کی طبیعت سخت مکدور ہو رہی تھی۔ باہر آ کر اس نے آہستہ آہستہ سارے گھر کا جائزہ لے ڈالا۔ اس بیڈ روم کے علاوہ ایک چھوٹا سا کمرہ اور بھی تھا جسے فی الوقت اسٹور کا نام دیا جا سکتا تھا۔ ایک چھوٹا سا صحن تھا جس کے آخر میں کچن تھا۔ اٹیچڈ باتھ دونوں کمروں کے درمیان تھا اور دونوں کمروں میں کھلتا تھا۔ اس وقت وہ جسمانی اور ذہنی دونوں اعتبار سے تھکن محسوس کر رہی تھی۔ منہ دھونے کی غرض سے وہ باتھ روم میں گھس گئی۔ لائٹ کھل کر جیسے ہی وہ واش روم بیسن کے سامنے کھڑی ہوئی اس کی نگاہ بے اختیار سامنے لگے آئینے پر پڑی۔ حیرت سے اس کے منہ سے نکلا۔ چند لمحے وہ ٹکٹکی باندھ اپنے عکس کو گھورتی رہی اور پھر بے اختیار ہی اس کی ہنسی نکل گئی۔ اپنا اس قدر بدصورت عکس وہ زندگی میں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ کافی دیر تک وہ یوں ہی ہنستی رہی، پھر نل کھول کر منہ دھونے لگی۔ وہ شام کو سو کر اٹھا تو وہ نہا دھو کر کپڑے بدل چکی تھی۔ پھولدار نیلا سوٹ پچھلوں کے مقابلے میں نسبتاً بہتر لگ رہا تھا اور دوپٹے پر چمکدار گوٹے کے بجائے سفید پھول کڑے ہوئے تھے۔ چائے لیے اس کے سرہانے سر جھکائے کھڑی ہوئی اور اس کو کافی بہتر کنڈیشن میں نظر آئے۔ او جی یہ چائے، اوف مگر یہ تمہارا تکیہ کلام۔ وہ اچانک ہی مایوس ہوا۔ کیا نظر انداز کروں گا اماں جی، اولاد کے مقابلے میں بھانجی کو اس قدر ترجیح۔ ہاں ٹھیک ہے رکھ دو۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ تھوڑی دیر منتظر نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی کہ شاید وہ بے چائے کہنے کی زحمت گوارا کر لے، مگر جب وہ مہر بے لب رہا تو وہ واپس پلٹ گئی۔ حیدر نے ایک نگاہ بے نیاز اٹھائی اور پھر جھانکا بھول گیا۔ اس کے بال جیسے اندھیرا سا چھا گیا کمرے میں۔ گھٹنوں تک سیاہ گھنے چمکیلے بالوں کی آبشار سی بنی ہوئی تھی۔ کسی لڑکے کے حوالے سے اس کی پسندیدہ خوبصورت لمبے بال تھے اور یہ حقیقت تھی کہ اس نے اپنی تمام زندگی میں اس قدر بال نہیں دیکھے تھے۔ جب تک وہ دروازہ کھول کر باہر نہیں چلی گئی تب تک وہ اسے یوں ہی جاتا دیکھتا رہا۔ کیا حسین بال ہیں۔ اس نے پہلی بار اس کی کسی چیز کو سراہا اور پھر چائے کا کپ اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ دوسرے دن وہ صبح اٹھ کر آفس چلا گیا تھا۔ رات کو جب وہ اپنے بیڈ روم میں لائٹ بجھا کر سو گیا تھا تب نصیبہ چپ چاپ دوسرے اسٹور نما کمرے میں ایک دری بچھا کر سو گئی تھی۔ جب قسمت میں ایسا ہی لکھا ہے تو یوں ہی صحیح اس نے چپ چاپ دل کو تسلی دے ڈالی تھی۔ کم از کم اتنا تو تھا کہ وہ ایک چھت کے نیچے تھی، ایک مضبوط سہارے کے ہمراہ تھی۔ دوسرے دن وہ اسے جگا کر باورچی خانے میں آ گئی تھی، اسے انڈا پراٹھا اور چائے بنا کر دی تھی اور وہ خاموشی سے ناشتہ کر کے چلا گیا تھا اور اب وہ سوچ رہی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے۔ کافی سوچ بچا کے بعد اس نے جھاڑو سنبھالی اور گھر کی صفائی میں مصروف ہو گئی۔ 3-4 دن سے صفائی نہ ہونے کے باعث گھر کافی گندا ہو رہا تھا۔ جھاڑو لگا کر پوچھا پھیرنے میں اسے کافی دیر لگی۔ اس کے بعد وہ کچن میں آ کر ڈبوں کی تلاشی لینے لگی۔ ضرورت کی تقریباً تمام اشیاء موجود تھی۔ اس نے بڑی سوچ و بچار کے بعد دال چاول بنا لیے۔ سلاد کے لیے وہ پیاز کاٹ رہی تھی کہ بیل بج اٹھی۔ اس نے جا کر دروازہ کھولا تو وہ گاڑی اندر لے آیا۔ سنو ذرا اپنے کپڑے دکھاؤ۔ اندر آ کر وہ اس سے بولا۔ جی دیکھ لیں۔ اس نے دوپٹہ ٹھیک کر کے دامن جھاڑا۔ ارے یہ نہیں، وہ جو ساتھ لائی ہو اس لوہے کے ٹرنک کے بھر کے، وہ دکھاؤ۔ کے سامنے آئی۔ کتنی بدل گئی تھی وہ۔ اگر اس کو سوتے میں کوئی اس طرح تیار کر دیتا اور جا کر وہ آئینہ دیکھتی تو شاید یہی سمجھتی کہ وہ کوئی تصویر دیکھ رہی ہے، قطعاً نہ پہچان پاتی وہ اپنے آپ کو۔ بھائی تیاری مکمل نہیں ہوئی کیا؟ وہ اندر آیا تو نصیبہ نے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ نیوی بلو ڈریس سوٹ میں وہ اس قدر اچھا لگ رہا تھا کہ سامنے کھڑی نصیبہ کی ساری تیاری اچانک ہی ماند پڑ گئی۔ بیٹھے بیٹھے اچانک اس کی بوسیدہ جھولی میں آسمان کا چاند آ گرا تھا۔ اسے اس بات کا احساس ہو رہا تھا۔ کیا ہوا؟ اسے اپنی جانب یوں تکتا پا کر وہ حیران ہوا۔ مہمان نہیں آئے؟ وہ افسردگی سے مسکرا کر بولی۔ آنے والے ہیں، چلو آ جاؤ تم بھی۔ وہ اسے لے کر ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ ڈرائنگ روم کی سیٹنگ اس نے آج کے دن کے لیے تھوڑی سی تبدیل کر لی تھی۔ تھوڑی دیر بعد باہر ہارن بجا۔ حیدر اٹھ کر باہر چلا گیا۔ وہ ان لوگوں کو لے کر اندر آیا۔ یہ بھابی، السلام علیکم بھابی، کل جو دوست اس سے مل کر گئے تھے انہیں بڑی خوشگوار قسم کی حیرت ہوئی۔ وعلیکم السلام جی، وہ شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ آنے والوں میں خاتون بھی شامل تھی۔ ڈیپ ریڈ کلر کی ساڑی کے بارڈر پر بنارسی پٹی لگی تھی۔ شانوں تک کٹے سلکی شہد رنگ والوں کو اس نے آگے سے کلپ لگا رکھا تھا۔ ہیلو ڈارلنگ، ہاؤ آر یو؟ نصیبہ کے گال پر بوسہ دے کر اس نے بڑی اسے پوچھا۔ جی وہ اس حرکت پر بوکھلا سی گئی۔ یہ رشنا ہے؟ حیدر نے بر وقت پہنچ کر اس کی مدد کی۔ میری کولیگ ہے۔ اور رشنا یا نصیبہ ہے؟ بڑی ہی خوش نصیب ہے۔ اور بڑی ادا سے مسکرا کر بولی۔
ہم سے صاف بچا کر لے گئی نا تمہیں. ارے آپ کی زلفوں کے جال میں جو ایک بار پھنسے وہ پھر نکل سکتا ہے. حیدر زور سے ہنسا. نوٹی بوائے. اس نے حیدر کے چانے پر ہلکا سا مکہ سا مارا اور خود بھی ہنسنے لگی. نصیبے نے قدرے ناگواری سے یہ منظر دیکھا اور وہاں سے ہٹ گئی. حیدر کے دوست اونچے اونچے کہہ کے لگا رہے تھے. سب سے زیادہ وہی عورت ہنس رہی تھی اور اس کے ساتھ حیدر. دونوں آپس میں مگن جانے کیا کیا باتیں کر رہے تھے. نصیبے وہاں سے ہٹ کر صوفے پر آ کر بیٹھ گئی. ہو نہ ہو آئی بڑا حسین سمجھ رہی ہے. گیٹ مٹ کر کے خود کو اس نے جل کر سوچا. کیا ہے اس میں؟ پرکٹی ہے اور ساڑی باندھتی ہے بس. اور رشنا کا جائزہ لے کر سوچتی رہی. نصیب بھائی کھانا لگاؤ، ان بھوکوں کی آنتیں باہر نہ آ. حیدر کو بڑی دیر بعد اس کا خیال آیا. پورا نام کیوں نہیں لیتے میرا؟ سب کے سامنے تو بڑے پیار سے بولتے ہیں. دوغلے کہیں کے. اسے حیدر پر بھی غصہ آ رہا تھا. سب کچھ تیار ہی تھا. اس نے ڈشیں لا کر رکھ دی تو وہ سب واقعی بھوکوں کی طرح ٹوٹ پڑے. بھائی حیدر، لگتا ہے تمہاری وائف کو کوکنگ سے دلچسپی نہیں ہے. ساری چیزیں بازاری. رشنا نے ناک چڑھا کر کہا. بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں نئی نویلی دلہن سے اتنا کام نہیں کرواتے. وہ مزے سے بولا. ورنہ کھانا پکانے سے سب آتا ہے. ریلی؟ وہ نصیبے کی جانب دیکھ کر بولی. کیوں بھائی نصیب جی، کیا کیا بنا لیتی ہیں آپ؟ جی جانے کہ اس کے مخاطب کرنے سے وہ نروس ہو جاتی. سب کچھ ہی پکانا آتا ہے مجھے تو. کہیں ہمارے حیدر کا دل نہ پکا دیجیے گا. اس نے پھر ادا دکھائی. ہمارے حیدر؟ کھٹ سے جا کے یہ لفظ اس کے دل پر لگے. بھائی اب ایسے مت پکارو. ان کے جملے حقوق و حق مسز نصیب حیدر محفوظ ہو چکے ہیں. حیدر کے کسی دوست نے اس کے دل کی پکار سن لی. ہاں اس نے شوخی سے آ بھری. آہستہ آہستہ ہی عادت پڑے گی نا. اور سب زور سے ہنستی ہے. بھابھی جی اب آپ آ گئی ہیں نا تو خوب خرچہ کروائیے گا اس کنجوس کا. حیدر کا دوست آفاق اس سے مخاطب ہوا. ایمان سے بھابھی، اتنا کچھ جمع کر کے بیٹھا ہے نا اور خرچ کرنے سے جان جاتی ہے. اس کی ابھی شادی سے مہینہ بھر پہلے اسے کہہ کر قسطوں پر گاڑی دلوائی ہے. یہ گھر بھی سال بھر پہلے ہی لیا ہے. اس نے اتنا کہہ سن کر، ورنہ تو اتنے پھٹیچر فلیٹ میں رہتا تھا جیسے دربا کہنا زیادہ مناسب ہوگا. اچھا بس. حیدر نے اسے گھورا. وہ حسین کے سانپ، زیادہ بھی جمالو بننے کی ضرورت نہیں ہے. کیا کرے بیچارہ، اپنی عادت سے مجبور ہے. رشنا ہنسی. لیکن تم فکر مت کرو. مسز نصیب شکل سے کافی معصوم نظر آتی ہیں. اس کی باتوں میں آنے والی نہیں ہیں. جانے اس کے دماغ میں کون سا لفظ تھا جس کی جگہ اس نے معصوم کا لفظ استعمال کیا تھا. حیدر کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا. اچھا بھائی اب اجازت. وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے. اور بیٹھو بھائی، چائے کا ایک دو اور ہو جائے. نہیں پھر کبھی صحیح. روشن نے اپنی نازک سے ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالی. پہلے ہی کافی دیر ہو گئی ہے. چلو نکلو پھر. آفاق بولا. ابھی ان سب کو میں نے ڈراپ بھی کرنا ہے. ساتھ آنے کا پروگرام بنا کر میری پتلی گردن پھانسی ہے انہوں نے. بھابھی آپ کے لیے ہم سب کی طرف سے حیدر کے کافی کم گو دوست لیاقت نے ایک چھوٹا سا ڈبہ اس کی جانب بڑھایا. یہ کیا ہے جی؟ وہ گھبرائی. لے لو. حیدر نے آہستگی سے کہا تو اس نے ہاتھ بڑھا کر گفٹ لے لیا. وہ دونوں انہیں چھوڑنے گیٹ تک گئے. ہائے مر گئی میں تو. جیسے ہی لوگوں کی گاڑی آگے بڑھی وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی. ارے یہ کیا ہوا؟ وہ گھبرا کر پلٹا. چھالے پڑ گئے ہیں. رونی صورت بنا کر اس نے اپنے پیر دکھائے. 3-4 گھنٹے تک تو وہ جس صبر و عزمہ دور سے گزری تھی یہ وہی جانتی تھی. اب تو پیروں میں جیسے انگارے سے دہک رہے تھے. اوفو. اس نے گہرا سانس کھینچا. شکر ہے ان لوگوں کے سامنے یہ حرکت نہیں کر دی. ان کے سامنے یہ ایسا کرنا ہوتا تو اتنی دیر تک تکلیف کیوں برداشت کرتی. وہ ناراض ہوئی. اچھا چلو اب اندر آ جاؤ. وہ مڑ کر اندر چلا گیا. ہو پھر بن گئے پہلے جیسے. وہ وہیں بیٹھی تلوے سہلاتی رہی. کچن میں بیٹھی وہ سالن پکانے کے لیے پیاز کاٹ رہی تھی جب دروازے کی بیل بجی. اس وقت ہی آ گئے کیا؟ اس نے سوچا. ابھی تو ان کے آنے میں کافی دیر ہے. سوچتی ہوئے وہ ایک ہاتھ میں چھری اور دوسرے ہاتھ سے آنکھوں کا پانی صاف کرتی ہوئی گیٹ تک آئی. جی کس سے ملنا ہے جی؟ گیٹ پر کھڑی خاتون اور ان کے پیارے سے بچے کو دیکھ کر اس نے حیرانی سے پوچھا. ملنا تو تم ہی سے ہے. وہ مسکرائی. میں پڑوسن ہوں تمہاری. سامنے والے گھر میں رہتی ہوں. اوہو اچھا آئیے نا پھر. وہ ایک طرف ہٹی. باہر کیوں کھڑی ہے؟ السلام علیکم آنٹی. 9-10 سالہ بچے نے اسے بڑے احترام سے سلام کیا اور ہاتھ ملایا. میرا نام حسن ہے. بڑا اچھا نام ہے آپ کا. نصیبے نے پیار سے بچے کا گال سہلایا اور انہیں لے کر اندر آ گئی. آپ بیٹھیں جی میں بھی آئی. انہیں بٹھا کر وہ جلدی کچن میں آئی. ہاتھ دھو کر ان لوگوں کے لیے شربت بنایا اور ٹرے میں گلاس سجا کر ڈرائنگ روم میں آ گئی. ارے یہ تکلف کیوں؟ میں تو یہ تھوڑی دیر کو آ گئی تھی. آپ کا اپنا گھر ہے جی، چاہے روز آئیے. وہ مسکرائی. پڑوسیوں کو تو بڑا حق ہوتا ہے. میرا نام ساجدہ ہے. انہوں نے اپنا تعارف کرایا.
تمہارے لان سے جس گھر کی بالکنی نظر آتی ہے نا وہی میرا گھر ہے. کئی دن سے تمہیں دیکھ رہی تھی, سوچا نہیں آئی ہو, کسی چیز کی ضرورت نہ پڑے, اس لیے چلی آئی. بڑا اچھا کیا جی. مجھے اب کوئی مشکل ہوئی تو آپ ہی کے پاس آؤں گی. کب ہوئی تمہاری شادی؟ انہوں نے مسکرا کر پوچھا. مہینہ ہونے والا ہے جی. وہ خود بخود افسردہ ہی ہو گئی. بس اتنے سے دن؟ وہ شکل ایسی بنا رکھی ہے جیسے کئی سال گزر گئے ہوں. ذرا سچ سنور کر رہا کرو بھائی. بس جی نصیبیں اداس ہوئی. ان کو پسند ہی نہیں ہے نا میرا سچ سنور کے رہنا, ان کو اصل میں سادگی پسند ہے. اچھا, وہ بڑی حیران ہوئی. حیرت ہے اصل میں جی, وہ تو میں اتنے اچھے پڑھے لکھے اور میں گاؤں کی دیہاتن صفا ان پڑھ جاہل, میرا ان کا تو کوئی جوڑ بنتا ہی نہیں ہے نا, اس لیے میں خود ہی ڈرتی رہتی ہوں کہ ان کو میری کوئی بات بری نہ لگ جائے. وہ آج بے حد ملول تھی, بھری ہوئی تھی. دل چاہ رہا تھا کہ کوئی ہو جس سے وہ اپنے دل کی ساری باتیں کر ڈالے. تو کیا ہوا بھائی؟ ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے 1 مہینے کا عرصہ تو قطعی ناکافی ہے. میں نے کئی ایسے جوڑے بھی دیکھے ہیں جو دیکھنے میں بہت بے حد جوڑ لگتے ہیں مگر آپس میں خوش نہیں ہوتے. میں تو سمجھ گئی ہوں ان کا مزاج, وہی نہیں سمجھتے مجھے. وہ پھیکی ہنسی. تو کیا تم بالکل بھی پڑھی ہوئی نہیں ہو؟ نہیں جی, 8 جماعتیں پڑھی ہوں میں نے گاؤں کے مدرسے سے. اس کے لہجے میں فخر آ گیا. بس یہ شہر کی لڑکیوں کی کھٹ مٹ کرنا نہیں آتی مجھے. اس کے تصور میں رچنا آ گئی. سائدہ بے ساختہ ہنس دی. تو تم بھی سیکھ لو نا. کیسی سیکھوں جی؟ مجھے تو انگلش کی الف بے بھی نہیں آتی. آنٹی, انگلش کی الف بے نہیں ہوتی, ABC ہوتی ہے. حسن میں جو بڑی دیر سے خاموش بیٹھا تھا بول اٹھا. سائدہ و نصیبہ دونوں ہنسی. دیکھا جی, مجھے تو اتنا بھی نہیں پتا, میں بھلا کیسے سیکھوں گی؟ اوہو آنٹی, ABCD تو میں سکھا دوں گا آپ کو. پتہ ہے میں 4th کلاس میں ہوں. اچھا, نصیبے کے لہجے میں اشتیاق بھر آیا. تم مجھے سکھا دو گے؟ کیوں نہیں, سائدہ بولی. یہ روز آ کر تمہیں کچھ نہ کچھ پڑھا دے گا. کیوں حسن بیٹے؟ جی ممی. وہ پرجوش ہوا. بیلی سے تو میں اتنا کہتا ہوں آؤ اسکول کھیلیں, وہ بھاگ جاتی ہے. اب میں آنٹی کا ٹیچر بن جاؤں گا, پھر روز آیا کرنا. نصیبے کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ بھی کبھی انگلش بول سکے گی. جی آنٹی, روز آؤں گا. سائدہ تھوڑی دیر تک بیٹھی اسے اسی موضوع پر باتیں کرتی رہیں. ان کا تسلی دینے کا انداز بہت اچھا تھا. نصیبے کا دل کا بوجھ بڑی حد تک کم ہو گیا. پھر اس سے گھر آنے کا وعدہ لے کر وہ گئیں تو اس نے دوبارہ کچن میں آ کر کام کا آغاز کیا. وہ بڑی پریشان سی پورے گھر میں پھر رہی تھی. شام ڈھل چکی تھی اور وہ ابھی تک نہیں آیا تھا. ویسے روز وہ دوپہر کے کھانے تک آ جاتا تھا مگر آج اتنی دیر ہو جانے کے باوجود اس کا کہیں پتہ نہ تھا. نصیبہ انتظار کر کر کے تھک چکی تھی. بالآخر 6 بجے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اور باہر گاڑی کا ہارن بجا. اس نے بھاگ کر گیٹ کھولا. آئیں جی. اس نے بھاگا بھاگ اپنا ٹرنک گھسیٹ کر نکالا. دیکھیں جی, کون سے چاہیے؟ فی الحال تو میرے جینس تبدیل ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے. وہ چڑ گیا. آئندہ کی خبر نہیں, میں تمہارے لیے ہی دیکھ رہا ہوں. میرے لیے کیا مطبل؟ مطبل؟ وہ اچھا, مطبل یہ کہ میرے دوست آ رہے ہیں ٹریٹ لینے کے لیے, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کے سامنے کوئی بے حد شوق جوڑا پہننے میں کامیاب نہ ہو سکیں اور ذرا سی سوبر نظر آئیں. وہ جلے کٹے لہجے میں کہہ کر ٹرنک کھنگالنے لگا. بات یوں تو اس کے سر سے گزر گئی, پھر بھی وہ خاموشی سے اس کی کارروائی دیکھتی رہی. ایک ایک کر کے اس نے سارے کپڑے باہر ڈھیر کر دیے. پھر بڑے تعصب سے اس ڈھیری کو گھورنے لگا. کوئی بھی پسند نہیں آیا جی؟ اس نے بڑی مایوسی سے پوچھا. نہیں, کیا بات ہے, ان کی بڑی بڑی ہیروئنیں محروم ہیں ان قیمتی ملبوسات سے. وہ بولا اور پھر سر جھٹک کر کھلکھلا کر ہنس دیا. وہ حیرانی سے اس پل میں معاشرہ شخص کو دیکھتی رہی. خیر کوئی بات نہیں, وہ کہہ کر مڑا اور ذرا سا نزدیک آ کر بغور اس کو گھورنے لگا. اس کارروائی پر وہ ایک دم بوکھلا کر دوپٹے سے پسینہ پونچھنے لگی. ہٹاؤ یہ دوپٹہ, وہ یکایک سختی سے بولا. نصیبے نے گھبرا کر ہاتھ گرا لیا. ٹھیک ہے. اچھی طرح اس کے نقوش کا معائنہ کرنے کے بعد وہ قدرے مطمئن ہو کر بولا. بال دکھاؤ. جی. ادھر آگے کرو بال. نصیبے نے جھٹ پیٹا آگے. کیا کھاد ڈالتی ہو بالوں میں؟ چٹیا کی لمبائی اور موٹائی دیکھ کر وہ مسکرا کر بولا. نہیں جی, کھاد کیوں ڈالوں گی؟ وہ بڑی حیران ہوئی. تمہارا بھروسہ نہیں اس لیے پوچھ لیا. وہ ہنس دیا. کچھ پکایا ہے؟ ہاں جی, دال چاول پکائے ہیں. وہ فوراً بولی. نکالو. ہاں میں ذرا منہ دھو لوں. وہ کہتا ہوا باتھ روم کی جانب مڑ گیا. اگلا دن وہ ناشتہ کرنے کے بعد بیٹھا اخبار پڑھتا رہا تو اس سے قدرے حیرت ہوئی. اور جی دفتر نہیں جانا آپ نے؟ نہیں, کل بتایا تھا کہ ٹریٹ دینی ہے آج. اس نے اخبار پر سے سر اٹھایا. تھوڑی دیر اس کی احمق شکل کو گھورتا رہا. دعوت آئی دوستوں کی. پھر وضاحت کی اپنے گھر. ہاں یہاں اپنے گھر. وہ مسکرا دیا.
اس کی مسکراہٹ بھی کافی طنزیہ ہوتی تھی۔ اور جی پھر کوئی انتظام بھی تو کریں، بات سنو۔ اس کی بات کے جواب میں وہ اسے دیکھتا ہوا بولا، سنائیں جی، ایک بات مانو گی؟ حکم کریں جی۔ اس نرم لہجے پر وہ ایک دم پگھل گئی۔ اپنا تکیہ کلام چھوڑ دو، وہ بڑی بیزاری اور عاجزی سے بولا، یہ اگر ہر بات کا آغاز اوجی سے نہ بھی کرو تو کوئی حرج نہیں۔ وہ اسے چند لمحے تکتی رہی، پھر بات اس کے پلے پڑ گئی۔ اوہو اچھا جی، کوشش کروں گی جی۔ پھر جی وہی رٹ، یہ جی کے بغیر کھانا ہضم نہیں ہوتا تمہیں؟ اچھا جی، نہیں جی، وہ اب نہیں بولوں گی جی۔ اس کے گھورنے پر وہ بڑی مسکینی سے بولی اور حیدر سر تھام لیا۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد وہ اس سے مخاطب ہوا، سنو اب تم جلدی سے نہا لو، وہ لوگ آنے والے ہیں۔ پلیٹیں اٹھاتے ہوئے وہ چونکی، نہیں انہوں نے تو رات میں آنا ہے، ابھی تمہیں لے کر چلنا ہے۔ کہاں؟ ہے ایک جگہ، سوالات مت کرو، جا کر نہا لو۔ اور سنو، یہ ایک من بدبودار قسم کا جو تیل لگا رکھا ہے اسے اچھی طرح سے نکالنا، 2 مرتبہ شیمپو کرنا، سمجھی؟ ہاں کیا ہاں؟ سمجھ گئی۔ تو جی نہیں بولا جاتا، یہ ہاں کیا ہوتا ہے؟ آپ ہی نے تو منع کیا ہے نا، وہ بیچارگی سے بولی۔ پھر جی کیسے بولوں؟ اچھا اسے ہنسی آ گئی۔ زیادہ مظلوم مت بنو اور نہا لو جا کر۔ اچھا جی۔ وہ کڑی اور پھر گھبرا گئی۔ نہیں صرف اچھا۔ اور وہ اس کی حرکت پر ہنستا ہی چلا گیا۔ اس روز نہانے میں اس نے پوری جان صرف کر ڈالی۔ آدھا صابن خرچ کر کے وہ باہر نکلی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر اچھی طرح اپنا جائزہ لیا۔ اب کچھ گوری ہوئی ہو، وہ قدرے مطمئن ہوئی۔ اس وقت اس نے ہرے رنگ کا بالکل سادہ سا کاٹن کا سوٹ پہنا تھا، کیونکہ حیدر کے انداز سے اتنا تو وہ سمجھ گئی تھی کہ اسے چبھتے ہوئے رنگ اور ریشمی کپڑے پسند نہیں ہیں۔ بالوں میں کنگھا کر کے اس نے آگے پیچھے ہو کر کئی بار اپنا جائزہ لیا، پھر مطمئن ہو کر باہر آ گئی۔ میں نہا کر آ گئی ہوں جی، زبان تھی پھسل گئی۔ حیدر نے اخبار پر سے نظریں اٹھائیں اور سر سے پاؤں تک اس پر ایک تنقیدی نگاہ ڈالی۔ سر ہلا کر اس نے گھڑی پر نظر دوڑائی، 4 بج رہے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو چلتے ہیں۔ وہ کھڑا ہو گیا، بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ کہاں پر؟ بول جی، جہاں میں کہوں وہاں پر۔ وہ سائڈ ٹیبل پر رکھی ریسٹ واچ اٹھا کر باندھنے لگا۔ اچھا۔ وہ چپ ہو گئی۔ چلو آ جاؤ۔ چابیاں اٹھا کر وہ باہر کی طرف چل پڑا، وہ بھی پیچھے چل دی۔ گاڑی میں بیٹھ کر بھی وہ کچھ نہیں بولا، خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا۔ نصیبے نے پھر کچھ نہیں پوچھا، جہاں لے جاتے ہیں لے جائیں، اس نے ذہنی کشمکش سے تنگ آ کر سوچا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے گاڑی ایک دکان کے سامنے روکی۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ حسیبے نے باہر جھانکا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے تم ایک بدلی ہوئی شخصیت لے کر باہر آؤ گی، وہ دروازہ کھولتے ہوئے بولا۔ چلو اترو۔ وہ چپ چاپ اتر آئی۔ اندر 3-4 خواتین موجود تھی، چاروں طرف لگے دیوار گیر آئینوں کو وہ حیرانی سے دیکھنے لگی۔ یہ میری وائف ہے، اور ایک موٹی سی عورت سے کہہ رہا تھا، ان کا پارٹی میک اپ کر دیجئے، بالوں کا بھی کوئی اچھا سا سٹائل بنا دیں، میں ذرا ضروری کام سے جا رہا ہوں، 1-1.5 گھنٹے تک پک کر لوں گا۔ ٹھیک ہے، آپ اطمینان سے جائیں، وہ مسکرا کر بولی۔ تھینک یو۔ وہ مڑ کر باہر نکل گیا۔ نصیبے کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ آئیے آپ ادھر آ جائیں۔ وہ اسے لے کر دوسری طرف آ گئی، اور 1.5-2 گھنٹوں بعد جب وہ اسے لینے آیا تو وہ آئینے میں خود کو دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ آگے کی بیک کومنگ اس کے چہرے پر بے حد سوٹ کر رہی تھی۔ سلیقے سے کیے گئے میک اپ نے واقعی اس کے چہرے کو بالکل نیا رنگ دے دیا تھا۔ حیدر نے 5 منٹ کرنے کے بعد اس کو ایک نظر دیکھا اور چلنے کا کہہ کر باہر آ گیا۔ کار میں بیٹھنے کے بعد وہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ گڈ، ستائشی لہجے میں کہا گیا۔ اس کا یہ ایک لفظ نصیبہ کو بے حد خوش کر گیا۔ میں اچھی لگ رہی ہوں نا؟ میں نے کب کہا؟ اس نے مسکراہٹ لبوں میں چھپائی۔ ابھی جو کہہ رہے تھے؟ کیا کہہ رہا تھا؟ کہ گڈ لگ رہی ہوں۔ وہ شرمائی۔ وہ اتنی زور سے ہنسا کہ وہ اچھل کر چھت سے جا لگی۔ وہ تعویر مسکرا رہا۔ ناراض ہو کر اس نے رخ موڑ لیا۔ یہ تو ہمیشہ مخول کرتے ہیں، اس نے سوچا۔ گھر پہنچنے کے بعد وہ اسے کھانے کے سامان کے پیکٹ تھماتے ہوئے بولا، جلدی سارا سامان کچن میں لے کر چلو، ابھی پلیٹیں وغیرہ بھی لگانی ہیں، بہت سارے لوگ آئیں گے۔ وہ سامان تھامتے ہوئے بولی، نہیں 4-5 دوست ہیں بس، بہرحال انتظام تو اچھا سلیقے کا ہونا چاہیے نا، آپ فکر ہی نہ کریں، میں ابھی سب کچھ کر لوں گی، جلدی کرو، ابھی کپڑے بھی چینج کرنے ہیں تم نے۔ کپڑے کون سے پہنوں؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ لایا ہوں میں، تم فکر مت کرو اور کام کرو۔ اسے ڈانٹ کر وہ بقیہ سامان اٹھائے اندر آ گیا۔ کافی دیر تک وہ اسے ڈانٹ کر سارا کام سمجھاتا اور کرواتا رہا۔ کچن سے کمرے اور کمرے سے کچن تک کی دوڑ لگا کر وہ تھک گئی۔
تب کہیں جا کر اس کی تسلی ہوئی۔ ہاں ٹھیک ہے، چلو تم کپڑے بدلو، اندر کمرے میں رکھے ہیں۔ وہ بڑی بےتابی سے اندر آئی۔ بیڈ پر رکھے ہوئے ڈبوں کو اس نے جلدی جلدی کھولا۔ شاکنگ پنک شیفون کا دوپٹہ تھا جس پر سلور نازک سا کام تھا۔ گلے اور آستینوں پر کام کے علاوہ پورے سوٹ پر مکیش بھی کی ہوئی تھی۔ اتنا خوبصورت سوٹ دیکھ کر وہ بڑی ایکسائٹڈ ہوئی۔ دوسرے ڈبے میں سلور کوٹ شوز تھے، چھوٹی سی ٹو اور پینسل ہیل کے انتہائی نازک جوتے تھے۔ ہیل سے ذرا اوپر چھوٹی سی بولکی لگی ہوئی تھی۔ اتنی خوبصورت چیزیں تو اس نے اپنی ساری زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھیں۔ خوشی سے دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے جلدی سے جا کر کپڑے بدلے۔ باہر آ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی وہ بڑی محبت سے اپنی عکس کو تک رہی تھی۔ اسے خبر ہی نہ ہوئی کہ وہ کب سے دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا ہے۔ دونوں ہاتھوں سینے پر باندھے وہ اسے بغور آئینہ دیکھتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ شیشہ چیخنے میں بس 1 منٹ ہے، اب بس بھی کرو۔ بالآخر وہ بولا تو وہ چونکی۔ اوہ جی، وہ شرما گئی۔ گولی مارو اس جی کو۔ جوتے کیوں نہیں پہنے؟ پہنتی ہوں ابھی۔ وہ جلدی سے بیٹھ کر جوتے پہننے لگی۔ جوتے قدرے چھوٹے تھے، پیر تو پہلے اس نے ڈال ہی لیے مگر پھر کھڑے ہو کر چلنا اس سے محال ہو گیا۔ اف اللہ، اوئی، ہر قدم پر گھبرا کر اس نے ایک لفظ ادا کیا۔ کیا ہوا؟ یہ تو بہت کاٹتے ہیں۔ وہ روحانچی ہوئی۔ اچھا، وہ پریشان ہوا۔ خیر اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، بازار کافی دور ہے، وہ لوگ آتے ہی ہوں گے۔ اس نے گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ اب تو ایسے ہی کام چلانا ہوگا، میں اپنے پرانے جوتے پہن لوں۔ درد ناقابل برداشت تھا۔ کیا؟ خبردار جو ان 1000 پٹیوں والے خطرناک قسم کے کھڑاوے کا ذکر کیا تو بس ذرا سی دیر چلو گی تو پریکٹس ہو جائے گی۔ اور زیور کیوں نہیں پہنا؟ زیور؟ وہ اپنے سونے کا سیٹ؟ جی نہیں، وہ ایک انچ تک گردن میں دھنسا ورق کی سیٹ پہننے کی ضرورت نہیں ہے، میں جو لایا ہوں۔ کہاں گیا؟ اس نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں، پھر بیڈ پر رکھا ہوا تیسرا چھوٹا سا ڈبہ اٹھایا۔ چلو پہنوں، میں ذرا چینج کر لوں، تب تک ڈبہ اسے تھما کر وہ باہر نکل گیا۔ اس نے ڈبہ کھولا۔ سلور نگوں والا کندن کا گلو بند اور کندن ہی کے سہاروں والے بندے تھے۔ چند لمحوں کے لیے وہ پیروں کی تکلیف کو بھول گئی اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر گلو بند پہننے لگی۔ بندے بھی اس لیے پہن لیے مگر سارے لگانا اسے قطعی نہیں آیا۔ جس وقت وہ کپڑے بدل کر آیا وہ سہاروں سے الجھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ اس کے پاس آیا۔ یہ ان کا کیا کروں؟ ان کا اچار ڈال لو اور آج کھلا دو مہمانوں کو۔ وہ ہنسا اور پھر اس کے پاس آ کر اس کے بالوں میں سہارے لگانے لگا۔ اس کی شرٹ میں سے اٹھتی ہوئی بھینی بھینی خوشبو اور اس کا وجیحہ سراپا اس کے حواسوں پر چھانے لگا۔ خود بخود اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ جانے کتنی دیر ہوئی، کئی لمحے گزرے، وہ یوں ہی آنکھیں بند کیے کھڑی رہی۔ بہت دیر بعد جب اس نے آنکھیں کھولی تو وہ کمرے میں اکیلی ہی کھڑی تھی، چاروں طرف اس کی خوشبو کے درمیان تنہا کھڑی۔ وہ خود کو ہی اچھی لگنے لگی اور اس کا دل چاہا کہ وہ ساری عمر اسی مہکتی فضا میں ایسے ہی کھڑی رہے۔ بھوجل چموں سے چلتی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل۔ اتنی دیر لگا دی آپ نے؟ اس نے کہا۔ وہ چپ چاپ گاڑی لاک کرتا رہا۔ میں تو پریشان ہی ہو گئی تھی، وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی بولی۔ کیوں؟ وہ یکدم پلٹا۔ کیا ضرورت ہے پریشان ہونے کی؟ مر گیا تھا کیا میں؟ یہ بندھا ہوا ہوں میں تم سے، جب میری مرضی ہوگی تب آؤں گا اور مرضی ہوگی تو نہیں بھی آؤں گا۔ تم کو ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی، تمہاری اپنی ذات ہی کافی ہے دوسرے کے لیے پریشانیاں اور خواریاں پیدا کرنے کی۔ وہ دھم دھم کرتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ دم بخود سی کھڑی رہ گئی۔ بھلا اس نے کیا کیا تھا اور کیا کہا تھا جس پر وہ یہ سب کچھ سنا کر چلا گیا تھا؟ وہ اس کی ذات سے اس کو کون سی پریشانیاں لاحق ہوئی تھی؟ اس نے تو کبھی بھول کر بھی اس سے کچھ نہیں مانگا تھا، کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ بہت دل گرفتہ، بہت ہی ملول وہ اجڑی سی سارے گھر میں پھرتی رہی۔ کس جگہ اس کا کیا قصور تھا جس کو اس کی یہ سزا ملی، یہ قید تنہائی مل رہی تھی؟ اس نے تو کبھی خواب میں بھی خدا کے ایسے شہزادے کو پانے کا تقاضا نہ کیا تھا۔ اس کی خواہش، اس کی دعائیں ہمیشہ ہی بہت ہی دور رہی تھیں۔ پھر اس کو کس بات کی سزا مل رہی تھی وہ سمجھ نہ سکی۔ رات خاموشی سے چلی آئی اور اندھیرے نے ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا۔ تو اس نے اٹھ کر بتیاں جلائیں، پھر کچھ سوچ کر اس کے کمرے تک آ گئی۔ دستک دے کر اس نے اندر جھانکا۔ وہ رائٹنگ ٹیبل کے سامنے کرسی پر بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا۔ کوہنی میز پر ٹکا کر ہتھیلی گال پر رکھے دوسرے ہاتھ سے قلم تھامے بڑی آہستگی سے کاغذ پر چلا رہا تھا۔ سنیے، اس نے ہمت کر کے پکارا تو اس نے دروازے کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کھانا لے آؤں؟ نہیں، کھا لینا، اتنا سارا پکا کے رکھا ہے میں نے، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ جب کہہ دیا کہ نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نہیں، بس اب جاؤ، اس نے سختی سے کہا تو وہ باہر نکل آئی۔ لان کے آگے بنی ہوئی سیڑھیوں پر بیٹھی، چہرہ گھٹنوں پر ٹکائے، وہ بڑی دیر تک سوچتی رہی۔
سارا دن وہ تنہا رہتی، وہ آ جاتا پھر بھی وہ تنہا ہی رہتی۔ بھلا وہ کب اس کی تنہائی شیئر کرتا تھا، وہ کب اس سے بات کرتا تھا؟ اور سب سے بڑی سزا ہی قید تنہائی ہوتی ہے۔ خاموش رہ کر اس کا منہ دکھنے لگا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ دیواروں سے باتیں کرنا شروع کر دے، کوئی تو ہمدرد، کوئی تو غم گسار ہو۔ کافی دیر گزر گئی تو وہ اٹھ کر اندر آئی، ایک گلاس دودھ نکالا اور اس کے کمرے تک آئی۔ دروازہ ذرا سا کھلا تھا، اس نے اندر جھانکا، کمرہ خالی تھا۔ غالباً وہ کپڑے بدلنے کے لیے ابھی اٹھ کر باتھ روم میں گیا تھا۔ وہ خاموشی سے اندر چلی آئی، دھکا ہوا گلاس میز پر رکھ کر وہ بڑی تیزی سے اس کی نگاہ میز پر رکھے صفحات پر چلی گئی۔ آڑی تیزی لائنوں میں اس نے جانے کیا کیا لکھ رکھا تھا۔ وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پر برسیں گی، دل بے خبر میری بات سن، اسے بھول جا، اسے بھول جا۔ اب خوشی ہے نہ کوئی رنج ہے رلانے والا، ہم نے اپنا لیا ہر رنگ زمانے والا۔ رہتا نہیں انسان تو ہوتا نہیں غم بھی، ایک روز زمیں اوڑھ کے سو جائیں گے ہم بھی۔ ہاں حلف وفا شوق سے اٹھوائیے لیکن ہم لوگ وفادار ہیں بے قول و قسم بھی۔ کہاں آ کے ملنے تھے راستے، کہاں موڑ تھا، اسے بھول جا۔ وہ جو مل گیا اسے یاد رکھ، جو نہیں ملا اسے بھول جا۔ اور اسی طرح کے کئی غمگین اشعار اور اداس گانوں کے بولوں سے اس نے کئی صفوں کو سیا کر رکھا تھا۔ باتھ روم میں گرتے پانی کی آواز بند ہوئی تو وہ گھبرا کر باہر نکل آئی۔ رہتا نہیں انسان تو ہوتا نہیں غم بھی، ایک روز زمیں اوڑھ کے سو جائیں گے ہم بھی۔ اس نے زیر لب دہرایا اور پھر جانے کیا ہوا، وہ جانے کی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ گزشتہ دنوں کے جتنے آنسو اس نے اپنے اندر جمع کیے تھے وہ سارے کے سارے ایک مرتبہ ہی بہا دیے۔ وہ خوش نہیں ہے میرے ساتھ، اس نے روتے روتے سوچا۔ شاید وہ کسی اور کو چاہتے ہوں گے۔ خالہ نے زبردستی پکڑ کر مجھ سے بیاہ دیا، میری وجہ سے وہ پریشان رہتے ہیں۔ بھلا مجھ جیسی جاہل چٹی ان پڑھ کو ان سے کیا جوڑ تھا؟ وہ اتنے خوبصورت، اتنے شاندار، پڑھے لکھے، اور میں کالی بھجنگ اور بالکل بے عقل۔ وہ روتی رہی۔ خالہ تم نے اچھا نہیں کیا اپنے بیٹے کے ساتھ، میں ان کو افسردہ نہیں دیکھ سکتی۔ وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں تو بے شک کریں، میں تو ہوں ہی اسی لیے، میں تو ان کو چاہتی ہوں نا۔ بھلا میں کیسے انہیں پریشان دیکھوں؟ میں چلی جاؤں گی گاؤں، واپس چلی جاؤں گی۔ اتنے دن ان کے ساتھ رہی تو اسی لیے ان سے محبت ہے، ان کو چھوڑ نہیں سکتی تھی، اور اب جاؤں گی بھی تو اسی لیے کہ ان سے محبت ہے، اس لیے انہیں پریشان نہیں دیکھ سکتی۔ حیدر جی میں چلی جاؤں گی، جہاں سے آئی تھی وہیں، ہمیشہ کے لیے۔ صبح فجر کی نماز پڑھ کر وہ باہر آ گئی۔ پچھلے 3 دن سے اس کا معمول تھا کہ وہ صبح کی نماز پڑھ کر حسن کا دیا ہوا سبق پڑھا کرتی تھی، مگر آج اس کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ جس گاؤں جانا نہیں اس کے کوس کیا گننے۔ اس نے سوچا۔ وہ ہاتھ میں پکڑی کتاب کو دیکھا، ABCDE صفحے پلٹ پلٹ کر وہ پڑھتی ہی رہی۔ 3 دنوں میں اس نے رنگین تصویروں سے مزید پوری بک پڑھ کر یاد کر لی تھی۔ اس نے تو حسن سے شرط بھی لگائی تھی کہ تم دیکھنا یہ انگریزی قاعدہ 3 دن میں سیکھ جاؤں گی۔ ہاں، اور شرط کے عین مطابق اس نے پورا انگریزی قاعدہ 3 دن میں یاد بھی کر لیا تھا۔ وہ تو ہر وہ چیز سیکھنا چاہتی تھی جو حیدر کو پسند ہے، لیکن اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ جب حیدر کو وہ خود ہی پسند نہیں ہے تو باقی چیزیں تو سانپ سی ہیں۔ آنکھوں میں بھر آنے والے آنسو پونچھ کر وہ مڑی تو اچانک ٹھہر گئی۔ جانے کب سے وہ اس کی پشت پر کھڑا تھا، اسے خبر ہی نہ ہوئی تھی۔ ویسے بھی وہ کبھی اتنی علی الصبا نہ اٹھتا تھا۔ گھبراہٹ میں ہاتھ میں پکڑی کتاب اس نے پیچھے چھپائی۔ کیا چھپا رہی ہو؟ اسے گھور کر سوال کیا۔ کچھ نہیں جی۔ ادھر دکھاؤ، کیا ہے؟ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ نہیں جی، آپ کے کام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اسے بے حد خفت محسوس ہو رہی تھی۔ دکھاؤ، ٹپٹ کر کہا تو ناچار اس نے پیچھے چھپائی ہوئی نرسری کلاس کی بک اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ اوہ، اس نے ہونٹ سکڑے، تو تعلیم بالغہ کا سلسلہ جاری ہے؟ کیوں پڑھتی ہو یہ؟ بس ایسے ہی۔ وہ شرمندہ ہوئی۔ ایسے ہی کیوں؟ وہ بد ضد تھا۔ وہ آپ کو پسند ہے نا انگریزی بولنا، تو اس لیے، اس نے سرخ ہوتے ہوئے چہرے کے ساتھ بتایا۔ اوفو، تو یہ بات ہے۔ وہ زیر لب مسکرایا۔ پھر آگے فر انگلش بولنا، اسے A فار ایپل، B فار بٹر فلائی۔ نہیں جی، B فار بیٹ ہوتا ہے۔ اس نے تصحیح کی۔ اس میں یہی لکھا ہے۔ وہ بے ساختہ ہنس دیا۔ او ہاں، سوری، غلطی ہو گئی۔ دراصل میرا دماغ کچھ کمزور ہے۔ خیر، آئندہ جو بھی غلطی ہو مہربانی فرما کر درست کر دیا کریں۔ کتاب اس کو تھما کر وہ مڑ کر واپس اندر چلا گیا۔ وہ وہیں کھڑی سوچتی رہی کہ وہ مذاق کر کے گیا ہے یا طنز۔ ناشتہ کر کے وہ چلا گیا۔
تو اس نے اپنی تمام چیزیں جمع کی، اپنا ٹرنک تیار کیا، پھر کھانا بنا کر رکھا اور کپڑے بدل کر گھر سے باہر آ گئی۔ سامنے ہی سائدہ کا گھر تھا۔ اس نے بیل بجائی اور دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگی۔ دروازہ سائدہ نے ہی کھولا تھا۔ ارے نصیب تم! وہ خوش ہو گئی۔ آؤ نا، وہ اسے بڑے پیار سے اندر لے گئیں۔ کیا ہوا، کچھ پریشان لگتی ہو؟ انہوں نے اسے بٹھا کر بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ ہاں جی، اس نے ہتھیلیاں مس لی۔ کیا ہوا، میرا بیٹا اچھا نہیں پڑھا رہا ہے کیا؟ ٹیچر کی شکایت لائی ہو؟ وہ ہنسنے لگی۔ سائدہ باجی، آپ مجھے میرے گاؤں تک پہنچا دیں گی؟ اس نے ہنسنے بغیر اپنا مدعا بیان کیا۔ کیوں؟ وہ اچانک سنجیدہ ہوئی۔ کیا ہوا، لڑائی ہو گئی؟ نہیں جی، لڑنا کس سے ہے، نصیب سے کون لڑ سکتا ہے؟ وہ افسردہ ہوئی۔ بس اب میں اپنے گھر جاؤں گی۔ تمہارا گھر تو یہی ہے، اور کون سا گھر ہے تمہارا؟ نہیں جی، خالی مکانوں کو گھر تھوڑا ہی کہتے ہیں۔ میں تو بس اپنے گاؤں جاؤں گی اب۔ اسے رونا آ گیا۔ نصیب، بری بات ہے، ایسے نہیں کہتے۔ انہوں نے پیار سے اسے لپٹا لیا۔ مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ آنسو اور ہچکیوں کے ساتھ اس نے ساری باتیں انہیں کہہ سنائی۔ مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں ہے باجی۔ بھلا ان کا کیا قصور؟ دل پر انسان کا زور تھوڑی ہی ہوتا ہے۔ انہیں جب میں پسند ہی نہیں ہوں تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ تم تو کر سکتی ہو نا؟ میں کیا کر سکتی ہوں باجی؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ تم بالکل دیسی بن سکتی ہو، جیسا وہ چاہے۔ انہوں نے سمجھایا۔ دیکھو نصیب، ابھی یہ جلد بازی میں کیا ہوا فیصلہ تمہیں اس سے دور تو کر دے گا ہمیشہ کے لیے، لیکن بعد میں تمہیں افسوس ضرور ہوگا۔ بعد میں تمہیں خود پر حیرت ہوگی کہ بس اتنی سی بات پر تم نے اپنا گھر اجاڑ دیا، اور پھر اس طرح تمہارے چلے جانے سے تو اس کے مسائل بڑھ جائیں گے۔ سارے دوست سے پوچھیں گے، باتیں بنائیں گے، اور پھر تمہاری خالہ، وہ تو مر جائیں گی صدمے سے۔ پھر میں کیا کروں؟ وہ گلوگے لہجے میں بولی۔ ہمت کرو، صبر کرو اور کوشش کرو اس کی پسند کے مطابق ڈھلنے کی۔ تم گاؤں کی لڑکی ہو، یہ میں مانتی ہوں، لیکن کتنے سال تک تم اپنے خول میں بند رہو گی؟ آخر کو یہاں زندگی گزارو گی، لوگوں سے ملو جلو گی تو تمام باتیں خود ہی سیکھ جاؤ گی۔ زیادہ سے زیادہ 2-3 سال اور بس، پھر کسی کو تم سے مل کر پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تم کب کہاں سے آئی تھی۔ اور پھر گاؤں سے تعلق رکھنا تو کوئی باعث شرم بات نہیں ہے۔ تمہارا اخلاق، تمہارا حسن سلوک ہی کافی ہوگا لوگوں کو گرویدہ کرنے کے لیے۔ بس تم ہمت مت ہارنا، انسان سیکھنے پر آئے تو وہ کیا نہیں سیکھ سکتا۔ انہوں نے اپنی بات ختم کی تو خلاؤں میں گھورتی نصیبت چونکی۔ باجی، میں بن سکتی ہوں ایسی؟ تم خود ہی سوچو بھلا کیا فرق ہے تم میں اور شہر کی لڑکیوں میں؟ تعلیم اور رہن سہن کا، بس نا۔ اور اتنی سی باتیں بھلا کیا اہمیت رکھتی ہیں؟ تم بس کبھی احساس کمتری کا شکار مت ہونا۔ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں جلد ہی تم اپنے شوہر کا دل جیت لو گی۔ سچ؟ سائدہ باجی، وہ کھل اٹھی۔ میں ضرور کوشش کروں گی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے بیٹھو تو، ابھی تو میں نے تم کو چائے بھی نہیں پلائی۔ چائے اب میں پلاؤں گی آپ کو۔ آپ نے میری مشکل آسان کر دی ہے۔ کتنی اچھی ہیں آپ۔ تم خود بہت اچھی ہو نا، اس لیے تمہیں سبھی اچھے لگتے ہیں۔ وہ ہنسی۔ اچھا باجی، اب میں جاتی ہوں۔ حسن سے کہنا کہ میں نے پوری کتاب یاد کر لی ہے، اب مجھے دوسری کتاب لا دے۔ اچھا، وہ ہنسی۔ اسکول سے آئے گا تو بھیج دوں گی تمہاری ٹیچر کو۔ گھر آ کر اس کے دل کا بوجھ اور ذہنی پریشانی میں خاطر خواہ کمی ہو گئی تھی۔ سائدہ کی باتوں نے اس کے اندر ایک نیا ولولہ اور نیا عزم پیدا کر دیا تھا۔ خواہ کچھ ہو جائے، میں انہیں کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، اس نے سوچا۔ ہاں بھلا کیا کہیں گے ان کے دوست کی بیوی چھوڑ کر بھاگ گئی، اور پھر خالہ کیا سوچیں گی؟ کتنی پاگل ہوں میں ان کے لیے، اور پریشانیاں کھڑی کرنے جا رہی تھی۔ اب میں بالکل ویسی ہی بن جاؤں گی جیسی وہ چاہتے ہیں۔ پر انہیں کیسی لڑکیاں پسند ہیں؟ اس نے سوچا اور دیر تک سوچتی رہی، اور اچانک اس کے ذہن میں بجلی سی کوندی۔ ہاں، وہ رشنا اس کے ساتھ کیسا ہنس کے باتیں کر رہے تھے، کتنے غور سے دیکھ رہے تھے اس کو، کتنی تعریفیں کر رہے تھے اس کی۔ پر مجھے تو ساڑی پہننا نہیں آتی، میرے تو بال بھی لمبے ہیں، ہو نہ ہو کیا کرنا ہے اس گھاس پھوس کا، بس ذرا مجھے انگریزی آ جائے، اس نے سوچا اور مطمئن ہو کر کام میں لگ گئی۔ سوتے سوتے اس نے کروٹ لی اور پھر آنکھیں کھول دی۔ شام ڈھل رہی تھی، کتنی دیر ہو گئی تھی اسے سوتے ہوئے۔ ایک جمائی لے کر وہ اٹھ گئی۔ آج تو ان کو چائے بھی نہیں دی، اس نے سوچا اور اٹھ کر باہر آ گئی۔ کچن کی طرف جاتے جاتے اچانک ہی وہ رک گئی۔ ڈرائنگ روم سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جانے کون آیا ہے؟ وہ سوچتی ہوئی ڈرائنگ روم تک آئی، اور شاید حیدر کا دوست لیاقت تھا۔ دونوں باتیں کر رہے تھے۔ چلو جلدی سے چائے بنا لوں، وہ سوچ کر پلٹی اور پھر ٹھٹک گئی۔ اندر سے آتی آوازوں میں اس کا نام بھی شامل تھا۔
لیاقت میں سوچ سوچ کر پاگل ہو جاؤں گا، میں نے ایسا کبھی سوچا نہیں تھا یار، نصیبے میرا آئیڈیل نہیں تھی، تو مجھے جانتا ہے یار۔ حیدر یار عقل سے کام لو، یا تو تم نے ایسا کرنا ہی نہیں تھا اور اب کیا ہے تو نبھاؤ بھی، بھلا بھابھی بیچاری کا اس میں کیا قصور؟ یہ سب مجھے بھی پتہ ہے، وہ بے قصور ہے، مجھے بھی نظر آتی ہے، مگر دل کا کیا کروں؟ میرا ایک قصور تھا یار، ایک سوچ تھی اور پھر لوگوں کی باتیں، دبی دبی مسکراہٹیں، گولی مارو لوگوں کو۔ کتنے دن لگیں گے بھابھی کو تبدیل کرنے میں؟ تم ان کو اعتماد دو، ان کی مدد کرو، دیکھنا وہ کتنی اچھی بیوی ثابت ہوں گی۔ مجھے لوگوں کی پہچان تم سے زیادہ ہے۔ اچھا چلو اب منہ مت بناؤ اور مجھے چائے پلاؤ اچھی سی۔ وہ جلدی سے مڑ کر کچن میں آ گئی۔ چند لمحوں بعد وہ بھی چلا آیا، سنو چائے بنا لو اچھی سی، لیاقت آیا ہے۔ اچھا ابھی لاتی ہوں، اس نے نظریں جھکائے جھکائے کہا۔ کتنا قیامت ہوتا ہے کبھی کبھی خود کو پرسکون رکھنا، اپنی سوچیں خواہ کیسی بھی ہوں اتنی تکلیف نہیں دیتی، لیکن وہی بات کسی کی زبان سے سن کر دل پر کتنے تیر چلتے ہیں، کاش کے کہنے والوں کا اس کا اندازہ ہوا کرے۔ چائے بنا کر وہ ڈرائنگ روم کے دروازے کے سامنے رکھ کر دروازہ بجا کر واپس کچن میں آ گئی۔ کھانا پکاتے ہوئے اس نے جان بوجھ کر چولہے کی آنچ تیز کر دی۔ گرمی میں خود کو جلانے سے اندر کا الاؤ کچھ کم لگ رہا تھا۔ تادیر وہ سخت گرمی میں کھڑی بے وجہ ہی کام کرتی رہی، ساتھ ہی ساتھ خود سے کیا گیا عزم بھی دل میں دہرا رہی تھی۔ ہمت ہارنے کا ارادہ اس نے ملتوی کر دیا تھا۔ دوسرے دن تمام کاموں سے فارغ ہو کر وہ نہائی اور بال سکھا کر سائدہ کے پاس چلی آئی۔ باجی مجھے ذرا بازار لے چلیں۔ کیوں، کیا لینا ہے؟ وہ 2-3 چیزیں خریدنی ہیں اور ہاں اور کیا، اور وہ بال کٹوانے ہیں، وہ آہستگی سے بولی۔ کیا؟ وہ چیخی۔ بال کٹواؤ گی؟ دماغ خراب ہے تمہارا؟ کیوں باجی کیا ہوا؟ آپ کے بال بھی تو چھوٹے ہی ہیں۔ ارے تو میرے بال تو دیکھو، 4 تو ہیں گنتی کے، تمہارے بال ماشاءاللہ اس قدر خوبصورت ہیں کہ نظر نہیں ہٹتی تمہاری چوٹی سے۔ اس قدر خوبصورت بال تو نصیب سے ہی ملتے ہیں۔ اصل میں باجی جسے اچھے لگنے چاہیے، جب اس کو پسند نہیں تو کیا فائدہ اس تعریف کا بھی؟ بس میں کٹوانا چاہتی ہوں۔ دیکھو نصیب، وہ بے بس ہی ہوگی۔ خیر تمہاری مرضی۔ حیرت ہوتی ہے تمہارے شوہر پر، وہ بڑبڑا کر رہ گئی۔ بیوٹی پارلر میں اس نے البم میں سے وہی سٹائل پسند کیا جو رشنا کے بالوں کا تھا۔ بس ایسے بنا دے میرے بال۔ وہ تصویر دیکھ کر خوشی سے کھل اٹھی۔ دیکھی بی بی، سوچ لیں کافی چھوٹے ہو جائیں گے۔ کوئی بات نہیں، وہ مطمئن ہو کر بیٹھ گئی اور کٹ کٹ کینچی کی آوازیں سنتی رہی۔ ہائے نصیب، سائدہ بازی نے فرش پر بکھرے لمبے سیاہ بال دیکھ کر دل تھام لیا، مگر وہ بے پرواہی سے اپنے شانوں تک کے بال ہلا ہلا کر آئینے میں دیکھتی رہی۔ وہاں سے واپسی پر اس نے بازار سے ایک ساڑی خریدی۔ ڈیپ ریڈ کلر کی ساڑی پہ گولڈن پھول بنے ہوئے تھے، ساتھ ہی میچنگ کی گولڈن نازک سی سینڈل لی تھی۔ گھر آ کر وہ بے حد خوش تھی، بستر پر بکھری چیزیں دیکھ ہی رہی تھی کہ باہر گاڑی کا ہارن بجا۔ جھٹ پٹ اس نے ساری چیزیں چھپائیں، بڑی سی چادر سے سر ڈھانپا اور باہر آ کر گیٹ کھولا۔ گاڑی سے اترتے حیدر نے حیرت سے اسے دیکھا، ماتھے تک اوڑھی ہوئی چادر جو نیچے پیروں تک جا رہی تھی۔ کہیں جانا ہے؟ اس نے اترا کر بولا۔ نہیں تو یہ بیڈ شیٹ کیوں اوڑھ رکھی ہے؟ وہ دوپٹہ نہیں مل رہا تھا نا، وہ بوکھلا گئی۔ جلدی میں وہ بستر پر سے ہی چادر کھینچ لائی تھی۔ دوپٹہ نہیں ملا تو بیڈ شیٹ اوڑھ لی؟ حیدر کو اس کی دماغی حالت پر شبہ گزرا۔ اسے عجیب سی نظروں سے گھورتا ہوا وہ کمرے میں چلا گیا۔ اس نے اس حالت میں بڑی مشکلوں سے کھانا گرم کیا اور جلدی سے کمرے میں رکھ کر باہر نکل آئی۔ کافی دیر بعد جب اسے یقین ہو گیا کہ اب وہ کھانا کھا کر سو چکا ہوگا، تب چپکے سے وہ اپنے اسٹور نما کمرے میں آ گئی۔ چادر اتار کر بستر پر بچھائی اور ساڑی والا ڈبہ نکالا۔ بلاؤز اور پٹی کوٹ پہننا تو آسان تھا، مگر ساڑی باندھنے میں اس کے چھکے چھوٹ گئے۔ کیا مصیبت ہے، اتنی لمبی کو کتنا لپیٹتے ہیں آخر؟ اس سے غصہ آنے لگا۔ کافی دیر تک وہ ساڑی سے الجھتی رہی، آخر تپ لیٹ سکتی تھی، لپیٹ لی، پھر گردن میں 2-3 بل دے کر لٹکائی اور بیٹھ کر سینڈل پہننے لگی۔ ہاں بھلا کیا فرق ہے اس رشنا میں اور مجھ میں؟ بڑا کارنامہ سر انجام دے کر اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر طنز سے سوچا۔ بس اس کی ساڑی ذرا سی اچھی نہیں بندھی تھی نا، میں بھی سیکھ لوں گی سائدہ باجی سے، لیکن چلو کیسے؟ لمبی ہیل اور سختی سے لپیٹی ہوئی ساڑی سے اس کا قدم بڑھانا محال ہو گیا۔ یا اللہ، میں تو پھنس گئی ہوں اس میں، اس نے بے چارگی سے سوچا۔ اچانک ہی دروازہ کھلا اور حیدر اندر داخل ہوا۔ بات سنو، اس کے الفاظ اس کے منہ ہی میں رہ گئے۔ بے حد حیرانگی سے اس نے سامنے کھڑی نصیبے کو دیکھا۔ نصیبے نے ایک ہلکی سی چیخ ماری اور بھاگ کر باتھ روم کی طرف جانا چاہا۔
मगर लंबी हील और कदमों में लिपटी साड़ी ने इसकी एक न चलने दी और वो कटे हुए तने की तरह धड़ से फर्श पर गिर गई। ये क्या हालत बना रखी है तुमने? इसे सहारा देकर उठाते हैदर ने हैरत से कहा, तुम्हारे बाल? ओह गॉड, ये क्या किया तुमने? आप ही को तो पसंद है ना ऐसा बनना। बहुत शिद्दत से चोट लगी थी इसलिए आंसू आ गए। मुझे मुझे पसंद है? किसने कहा? वो अभी तक जैसे सदमे किसी हालत में था। वो आपकी दोस्त रचना भी तो ऐसी ही है ना, इसने कहानी सहलाई। रचना? ला हौला वला कुव्वता। वो झुंझलाया। तुम्हें किसने कहा वो परकटी हीरोइन मुझे पसंद है? खुद ही हंस हंस कर बातें कर रहे थे इससे। इसे रोना आने लगा। वो तो इसे जलाने के लिए। बड़ा नाज है इसे खुद पर। नफ़रत है मुझे इस बेकिरदार औरत से। और तुम इस जैसी बनना चाहती हो? तुमने इस कदर हसीन बाल कटवा दिए पूछे बगैर। नाकाबिले बर्दाश्त गुस्से की वजह से इसने हल्का सा थप्पड़ इसके गाल पर जड़ दिया। वो रोने लगी। मैं पसंद नहीं हूँ ना आपको, मुझसे नफ़रत करते हैं आप, मुझे छोड़ देना चाहते हैं, लेकिन मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, मैं साथ रहना चाहती हूँ आपके। मैं बिल्कुल वैसी बन जाऊँगी जैसा आप चाहें, मैं हर काम कर सकती हूँ आपकी खुशी के लिए। अच्छा, वो बगौर इसे देखने लगा। मसलन क्या क्या कर सकती हो? जो आप कहें, मुझे हर काम आता है, वो बड़े मान से बोली। अच्छा, वो हंस दिया। रसगुल्ले बनाने आते हैं? हाँ नहीं जी, वो तो नहीं आते। ये भी कोई काम हुआ? अच्छा, वो सोचने लगा। हाई टाई की नॉट बनानी आती है? नहीं जी, वो तो बहुत मुश्किल है। हाँ मुश्किल तो है, चलो खैर कोई बात नहीं। इसने वे साख्ता हंसी छुपाई। कोट तो सीना आता होगा? कोट? नहीं जी, ऐसे कपड़े तो सीने नहीं आते। उसने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। मुझे तो वाकई कुछ नहीं आता। नहीं, अब ऐसी भी बात नहीं है, रोना तो आता है, चुप कर बातें सुनना भी आती हैं, दूध रखने के बहाने जासूसी करना भी आती है, इतने काम तो आते हैं, और अब अंग्रेज़ी बोलना भी आ गई है। वो शर्मिंदगी से लाल चेहरा लिए सैंडलें उतारने लगी। फिर इसने सर उठाया। आप छोड़ देंगे मुझे? वो कुछ देर इसकी इस धनरास में डूबी आंखों में झांकता रहा, फिर उठकर इसके पास आ बैठा। असल में बात यह है मिसेस नसीब हैदर कि मिसल मशहूर है कि दिल आना हो तो किसी गधी पर भी आ जाता है, और अभी अभी मुझ पर इंकशाफ हुआ है कि मेरा दिल तुम पर आ गया है। तुम ऐसी गधी पर जो मेरे लिए दुनिया का हम हर काम कर लेने का अज़्म रखती है। इसलिए मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आप मुझे नहीं छोड़ेंगे ना? वो खुशी से दीवानी हो गई। अब लगती हूँ ना मैं आपको? क्या लगती हो? वह हैरान हुआ। वही गुड, वह शर्मा कर बोली। गुड? वो हैरान हुआ, फिर हंस दिया। गुड नहीं बल्कि वेरी गुड। और इसकी हंसी में शामिल होती हुई नसीबे को लगा जैसे इसके नसीब का हर दरवाज़ा खुल गया और ठंडी ठंडी हवाएं चारों तरफ से आ रही हों। यहीं ये नावल इख्तिताम पजीर हुआ। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आया होगा। हमारी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।